ناول گمراہ لاسٹ ایپیسوڈ۔ سبحان ہر وقت اس سے پڑھنے یا کوئی کاروبار کرنے کا کہتے رہتے تھے۔ آوارہ گردی کرتے نہ دیکھوں تمہیں، اب تمہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، کب تک باپ کے آسرے پہ پڑے رہو گے؟ ایک دن انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، جس پر گھر آ کر وہ کافی بگڑا بھی تھا، کہ ماموں نے اسے نصیحت کیوں کی؟ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اگر وہ آوارہ گرد ہے تو اپنی بیٹی کو اس آوارہ گرد سے چھڑا کر لے جائے۔ فردوس اس سے عاجز آ گئی تھی اور وہ نہایت نا امید۔ صبح کو گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، پورے گھر میں لائٹس آن کر دی گئیں۔ صبح کے وقت شام کا سما ایک عجیب حسن پیش کر رہا تھا۔ وہ برآمدے کی سیڑھی پر بیٹھی آسمان کو تکے جا رہی تھی۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، جا کر ان سے کھانے کا پوچھو۔ چہرے پر ناگوار تاثرات لیے اس نے اس سے کہا اور باہر چلا گیا۔ وہ فردوس کے پاس آئی، انہیں ہلکا ہلکا بخار تھا۔ ٹیبلٹ دے کر وہ ان کا سر دبانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ اندر کمرے میں آیا۔ اسے اتنا جلدی آتا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ ایک نظر اس پہ ڈال کر وہ فردوس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ وہ فردوس کے سرانے بیٹھی تھی۔ ان کے سامنے اس کے اتنے قریب بیٹھنے پر وہ خاصی شرمندگی محسوس کرنے لگی۔ اس نے اپنا ہاتھ ان کے ماتھے پر رکھا۔ زیادہ تکلیف تو محسوس نہیں ہو رہی؟ اس کے پوچھنے پر جیسے وہ نہال ہو گئی۔ نہیں میری جان، پریشان نہ ہو، مجھے کچھ نہیں ہوا، بس ہلکا سا بخار ہے، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس کے ہاتھ پر بوسہ دے کر الٹا وہ اسے تسلی دینے لگی۔ اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس چیز کی بھی ضرورت ہو اس سے کہہ دینا۔ اس نے زیبا کی طرف اشارہ کیا۔ ارے ٹھیک ہوں، اس بیچاری کو کیوں پابند کر رہے ہو؟ انہوں نے پیار بھری نظروں سے زیبا کو دیکھ کر کہا۔ ادھر ادھر پھرتی نظر نہ آؤ مجھے، یہاں بیٹھ کر اماں کا خیال رکھنا۔ اسے ہدایت دے کر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں گیا۔ اماں کے لیے اس نے کھچڑی بنائی۔ آج دوپہر کو وہ گھر پر موجود تھا، اس لیے اس نے اس کی پسند کی بریانی میں کے ساتھ چپلی کباب بنائے۔ دہی کی چٹنی بھی ضروری تھی۔ وہ روٹی بنا رہی تھی جب وہ کچن میں آیا۔ اماں کو کچھ کھلایا ہے یا نہیں؟ یوں جیسے نہ کھلانے کی غلطی کر بیٹھی ہو تو فوراً پھانسی پر چڑھا دی جائے گی۔ جی، گلے سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ کیا جی؟ استفسار کیا گیا۔ کھا چکی ہیں، چائے بنا دو میرے لیے۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہ بری طرح نووس ہو گئی۔ روٹی جل گئی تھی۔ اس نے چولہا بند کر دیا اور یوں ہی کھڑی رہ گئی۔ چائے کا کہا ہے میں نے؟ اسے گمسم وہاں کھڑے دیکھ کر اس نے دھیرے سے کہا۔ وہ اس کی گھبراہٹ دیکھ چکا تھا۔ کھانے کا وقت ہے، یعنی چائے نہ پیوں؟ اس نے رائے جاننا چاہی تھی یا طنز کیا تھا، وہ کچھ سمجھ نہ پائی۔ میں بناتی ہوں۔ اس نے چولہا آن کیا۔ کھانا کھلاؤ گی یا جاؤں؟ اس کا لہجہ سادہ تھا۔ وہ چائے اور کھانے میں پزل ہو کے رہ گئی۔ جھنجھلاہٹ عروج پر تھی۔ وہ جھنجھلا کے بولی، آپ چائے پئیں گے یا کھانا کھائیں گے؟ اس کے لہجے پر الجھن تھی۔ جو تم چاہو، اگر زہر بھی پلاؤ گی تو وہ بھی پی لوں گا۔ یہ طنز تھا یا غصہ؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ چند لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ بولا، رہنے دو، نوید کے گھر کھاؤں گا۔ وہ مڑ کر جانے لگا، یکدم سے جیسے وہ خیالوں کی دنیا سے باہر نکلی۔ سنو، رکو پلیز۔ وہ کچن کے دروازے میں تھا جب بھاگ کر اس نے اسے شرٹ سے کھینچ کر روک لیا۔ وہ رک گیا اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ خفت سے سر جھکائے بولی، میں نے آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر بالوں میں ہاتھ پھیر کر تھوڑا سا جھکتے ہوئے مدھم لہجے میں بولا، میرے دل کا راستہ میدے سے ہو کر نہیں جاتا۔ وہ جو کسی اور بات کی توقع کرنے لگی تھی، اس فضول گوئی پر اسے خاموش نظروں سے دیکھ کر اگلے پل کہہ گئی، نوید تمہارا انتظار کر رہا ہوگا، بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ وہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا ہوا بولا، اپنی بہن سے کہو، وہ دے دے گی۔ میرے ہاتھوں دیے گئے کھانے سے شاید تمہارا دل اپنا راستہ بدل دے۔ وہ مسکرایا۔ ایک دن اس نے اچار گوشت کی فرمائش کی تھی، سونی سے کہہ دو وہ بنا دے گی۔ اس نے انکار کیا۔ تم بناؤ۔ میں نہیں بنا سکتی، تمہارا دل اور میدا بغاوت نہ کر دے۔ سنجیدگی سے کہتی وہ ڈرامہ دیکھنے میں منہمک ہو گئی۔ اسی بات کو لے کے بیٹھ گئی ہو۔ نارمل انداز میں کہہ کر وہ ریموٹ اس کے ہاتھ سے لے کر اپنی پسند کا گانا دیکھ کر اس کا والیوم تیز کرنے لگا۔ تم نے غلط بات کی تھی۔ وہ اس کی غلطی کو ثابت کرنے پر تلی بیٹھی تھی۔ تنگ آ کر اس نے بات ختم کی۔ فون کی بیل پر اس نے میوٹ کا بٹن دبا کر والیوم ہلکا بند کیا اور زیبا نے کال ریسیو کی۔ آپ کا فون۔ اس نے ریسیور اسے پکڑایا۔ دوسری طرف کی بات سن کر وہ بولا، ہاں یار میں چلا جاتا، پر میری بیوی کو اپنے رشتہ دار کی شادی میں لاہور جانا پڑ رہا ہے، میں اسے وہیں لے کے جاؤں گا۔ یقین کرو یار، جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں یار، بہانہ کیوں بناؤں گا، سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کے سفید جھوٹ پر اسے بھی سچ کا گمان ہونے لگا۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ اوکے، اس سے بات کرو۔ اس نے اشارے سے زیبا کو بلایا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔
اس نے برہم نظروں سے ایک بار پھر اشارہ کیا، لیکن اس نے ایک بار پھر انکار کیا۔ یار وہ بات نہیں کرنا چاہ رہی۔ دوسری طرف سے شاید اسے جھوٹا کہا گیا تھا، اس لیے وہ ہولڈ آن کہہ کر اسے بازو سے پکڑ کر فون کے پاس لے آیا۔ بات کرو، سختی سے کہتا وہ گر جا۔ بھابھی یہ سچ کہہ رہا ہے، آپ سچ مچ جا رہی ہیں؟ جی کہہ کر اس نے یکدم سے ریسیور اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ ریسیور اس کے ہاتھ سے لے کر وہ کچھ پل اسے گھورتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے فون بند کر دیا۔ وہ اس کے پاس بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ کچھ پل اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹ کر اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر بولا، مجھ سے جھوٹ بلوایا ہے تو اس کا کچھ مداوع بھی کرو۔ وہ اس کی بات پر تحیر زدہ رہ گئی۔ سر دبا دو۔ وہ اس کی اس بے سر و پا بات پر الجھ کے رہ گئی۔ کچھ دنوں سے اس کی رنگت کملا سی گئی تھی، اس کے چہرے پر تھکن اور زردی نمایاں تھی۔ وہ کافی نڈھال دکھائی دے رہا تھا۔ شروع میں وہ سر درد سمجھ رہی تھی یا ہلکی سی تھکن، لیکن مسلسل کچھ دنوں سے بگڑتی حالت نے اسے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس تشویش کا ذکر اس نے فردوس کے سامنے کر دیا۔ انہوں نے جب اس کی طبیعت کے بابت پوچھا تو اس نے ٹال دیا۔ وہ بار بار اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کو کہتی رہیں اور وہ ٹھیک ہو جاؤں گا کہہ کر ٹالتا رہا۔ ادھر وہ اس کی بے جا ضد پر تل ملا رہی تھی۔ وہ اپنے وجود کا دشمن بن بیٹھا تھا۔ فردوس کے رونے چلانے پر وہ بادل نخواستہ مان گیا۔ رپورٹس میں ٹائیفائڈ نکلا۔ بیماری کی حالت میں بھی وہ ٹک کر بیٹھنے والا نہیں تھا۔ پرہیزی کھانا کھانے سے انکار کر دیتا۔ آج بھی اسے بخار تھا۔ وہ اٹھ کر پرشکن کپڑوں میں باہر نکلنے لگا۔ وہ کچن میں مصروف تھی۔ کچن کی کھڑکی سے غیر ارادی طور پر اس کی نظریں گیٹ کی طرف اٹھیں تو یکدم برتن چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگی۔ اس سے پہلے کہ وہ گیٹ پار کر جاتا اس نے تیز آواز میں اسے پکارا، سنو، رکو تم۔ وہ یکدم سے پلٹ کر سوالیہ نگاہوں سے تکنے لگا۔ وہ اس تک پہنچ گئی۔ تیز بھاگنے کی وجہ سے وہ ہانپنے لگی۔ کچھ دیر تک تو وہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ پھر قدرے ریلیکس ہوئی تو بولی، اندر چلیں، آپ کے لیے زیادہ چلنا پھرنا ٹھیک نہیں۔ اس کی بات پر شعور کی رگیں تن گئیں۔ شاید وہ کسی ضروری بات کے تحت رکا تھا۔ اس کی فضول گوئی پر پھر سے چل پڑا۔ پلیز رکیں۔ وہ اس کے آگے کھڑی ہوئی۔ آپ کے لیے گھومنا پھرنا ٹھیک نہیں ہے، اس سے آپ کو یرکان بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ملتجیانہ انداز میں بولی، کچھ نہیں ہوتا، ہٹو سامنے سے۔ اسے ہٹنے کا اشارہ کر کے وہ جانے کو پر تول رہا تھا۔ وہ آگے ڈٹی کھڑی رہی۔ اسے یوں جمے دیکھ کر اس نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سونی صحن کے بیچوں بیچ کھڑی حیرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بھائی کے دیکھنے پر فوراً رخ موڑ کر چوزوں کو دانہ ڈالنے لگی۔ اس نے کچھ چوزے پالے تھے جن کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ سونی دیکھ رہی ہے، اس نے دھیرے سے سمجھانا چاہا۔ دیکھنے دو، وہ ہٹ دھرمی سے بولی۔ اس کی بات پر ایک بار پھر وہ نہ چاہتے ہوئے دھیرے سے بولا، اپنے جیسا بنانا چاہتی ہو اسے؟ وہ اس کے طنز کو تحمل سے برداشت کر گئی۔ ہاں، اس کے برجستہ جواب نے شعور کی راہ مسدود کر دی۔ ہٹو سامنے سے۔ نہیں۔ اس کے انکار پر اب کی بار اس نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سونی چوزوں کو پکڑ کر پنجرے میں ڈال رہی تھی۔ بہن کی موجودگی میں خود پر کنٹرول کر گیا۔ پلٹ کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ وہ فاتحانہ نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ کمرے میں اسے آتے دیکھتے ہی وہ دل کی بھڑاس نکالنے لگا۔ سونی کی موجودگی میں یہ نخرے نہیں کرو گی تم، سمجھی؟ وہ بچی ہے، غلط اثر لے سکتی ہے۔ اس نے اس کی بات کو میٹھے شہد کی طرح نگل لیا تھا۔ وہ اسے روکنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کے لیے یہی بہت تھا۔ پچھلے 1-2 دن سے اس کا بخار اتر ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اس دوران نہ تو کچھ کھا رہا تھا نہ پی رہا تھا۔ کھیر اسے دینے آئی تو اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ بہت اچھی بنی ہے۔ وہ منت سماجت پر اتر آئی۔ نہیں کھانا، اس نے واضح انکار کیا۔ وہ بستر پر اس سے ذرا ہٹ کر بیٹھتے ہوئے بولی، کیا کھائیں گے؟ جو کہیں گے بنا دوں گی۔ اس کی آواز میں بے بسی اور بے چارگی گھل مل گئی تھی۔ دل نہیں چاہ رہا، اس نے نروٹھے پن سے کہا۔ پلیز تھوڑا سا کھانے کی کوشش کریں۔ وہ قائل کرنے لگی۔ باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر بولی، پلیز کہانا نہیں کھانا، جاؤ یہاں سے۔ وہ تیش میں آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں یکدم آنسو آ گئے۔ آنسو بہنے لگے۔ پھر جانے کیوں رونے کی شدت میں اضافہ ہوا۔ وہ خاموشی سے بہتے آنسوؤں کو دیکھنے لگا۔ پھر اٹھ کر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر اسے خاموش نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ باؤل دو۔ کچھ دیر بعد خاموش لب بول اٹھے۔ اس نے باؤل اسے پکڑا دیا، پر اب بھی اس کی آنکھوں سے خاموش موتی بکھرتے رہے۔ اس نے بھی ایک لفظ مزید نہ کہا تھا، نہ ہی اس نے اسے چپ کرانے کی کوشش کی تھی۔ کھیر کھانے کے بعد اس نے باؤل واپس کر دیا اور اس نے نہایت خاموشی سے تھام کر بنا اسے دیکھے کمرہ چھوڑا۔ کچھ دنوں میں بخار اتر گیا۔ جو ہی بخار اترا وہ باہر نکلنے لگا۔
بمشکل 15 دن تک وہ اسے پرہیزی کھانا کھلا پائی تھی۔ بعد میں اس نے وہی کیا تھا جو اس کی مرضی تھی۔ زیبا کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر وہ انتقام کس سے لے رہا تھا۔ وہ بات بات پر غصہ کرنے لگا تھا، ذرا سی بات کو بڑھا دیتا۔ ایک دن اس نے غلطی سے پوچھ لیا، کہیں جا رہے ہیں؟ تو وہ خون خوار لہجے میں چلا کے بولا، ہر وقت پوچھنے مت کھڑی ہو جایا کرو۔ وہ ہر بات پر کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ وہ دن رات اپنے اور اس کے مستقبل کا سوچ کر کٹتی رہتی۔ کیا ساری زندگی یوں ہی گزارے گی؟ وہ نا امیدی کے اتاہ گہرائیوں میں خود کو گم ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے عتاب سے بچنے کا ذریعہ یہی تھا کہ وہ اس کا سامنا ہی نہ کرے۔ وہ اب اس کا سامنا کم سے کم کرتی۔ کبھی وہ اس بات پر چلاتا کہ وہ اس سے بھاگتی کیوں ہے، بولتی کیوں نہیں، اور وہ ڈر کے مارے اس کے پاس بیٹھی رہتی۔ وہ آگ کے شعلوں میں کھڑی بس چاروں جانب پھیلے سناٹے اپنی رگوں میں اتار رہی تھی۔ اس کے اندر سناٹے بھر گئے تھے۔ اس نے اس کے وجود کو ساکت کر دیا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی لیکن اندر کی خاموشی کچھ بھی سننے سے انکار کر دیتی۔ پچھلے 2 مہینوں سے یہی ہو رہا تھا۔ اس کی نیند بھی اس سے روٹ گئی تھی۔ رات کو کروٹ لیتے اس کی آنکھ کھلی۔ دوبارہ آنکھیں موند کر اس نے سونا چاہا جب یکدم سے اس نے پھر سے آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں 0 بلب کی ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے کمرے میں نگاہ دوڑائی، وہ نہیں تھی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا تھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ پھر اٹھ کر وہ دروازے کے قریب گیا، دروازہ کھلا تھا۔ واپس آ کر اس نے سلیپر پہنے اور باہر آیا۔ برآمدے میں کوئی نہیں تھا۔ برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر وہ صحن میں چلا آیا۔ 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب سے براجمان تھا۔ ہلکی ہلکی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ صحن کے بیچوں بیچ وہ بیٹھی نظر آئی۔ سر نفی میں ہلاتے ہوئے وہ اس کے پاس چلا آیا۔ وہ دونوں گھٹوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اسے محسوس ہوا وہ رو رہی تھی۔ چند لمحوں تک وہ کھڑا اسے روتے دیکھتا رہا تھا۔ کسی کے وجود کے احساس کے تحت اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ اس کے قریب کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور انگلیوں سے گھاس نوچنے لگی۔ وہ دیکھ رہا تھا اب بھی اس کے آنسو تسلسل سے بہہ رہے تھے۔ میری شکایت کر رہی تھی؟ اس کی دھیمی آواز اس کے گرد پھیلی تھی۔ کس سے؟ اس کی آواز بمشکل بند ہونٹوں سے نکلی تھی۔ اللہ سے، وہ عجیب سی آواز میں کہہ گیا۔ وہ خاموشی سے گھاس پر انگلی پھیر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اب اس کے ہونٹوں سے دبی دبی سسکیوں کی آواز نکل رہی تھی۔ وہ اس کے لرزتے وجود پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، رات کے 3:30 بجے تم رو رہی ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا رونا مجھے ایک برے انجام سے دوچار کر سکتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تمہارے آنسوؤں کے بدلے مجھے کس عذاب سے دوچار کرے گا؟ یہ صرف اس معبود حقیقی کو خبر ہے۔ تم رو، دل کھول کر رو، تاکہ اللہ کو تم پر رحم آئے اور مجھے میرے گناہوں پر عبرتناک سزا دی جائے۔ مجھ جیسا بندہ اس ہی کا مستحق ہے۔ اس کی مغموم آواز پر آنسو شدت اختیار کر گئے۔ خاموشی میں ان کے درد گھل مل گئے تھے۔ کوئی نہیں میرا جس سے میں کچھ کہہ سکوں۔ چند پل کی رائج خاموشی کو اس کی سسکتی آواز نے توڑا۔ جو میرے قریب ہیں وہ سمجھ نہیں سکتے، اور جو سمجھ سکتے ہیں وہ مجھ سے بہت دور ہیں۔ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ میں دن رات اپنی وہ غلطی ڈھونڈتی رہی ہوں جو تمہارے قہر کے سبب بن جاتی ہے۔ میں سارا دن اس خوف میں گزارتی ہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ میں اپنے گناہ کو سوچتی ہوں، ڈھونڈتی ہوں، جو جانے انجانے میں مجھ سے سرزد ہوا ہے، جس کی سزا مجھے تمہاری بیگانگی اور تمہاری بے اعتنائی کی صورت میں مل رہی ہے۔ میں نے کوئی گناہ کیا ہے جو مجھے اس کی سزا مل رہی ہے۔ تم جو چاہتے ہو وہ کرتی ہوں، لیکن تم پھر بھی ناراض ہوتے ہو۔ اس کی دھیمی لرزتی آواز اس کے بے تحاشا دکھ کی ترجمان تھی۔ لوگوں کے چنے گئے راستے پر تم چل رہے ہو، لیکن اپنے سے قریب منتخب کردہ وہ راہ پر چلنے کو تیار نہیں۔ راہیں تو بدلتی رہتی ہیں، میں مانتی ہوں، لیکن صحیح منزل تک پہنچنے کے لیے تو صحیح راستہ ہی لے جا سکتا ہے نا؟ تم خود تو کمزور پڑ چکے ہو، لیکن مجھے بھی کمزور بنا رہے ہو۔ مجھے اس نہج پر لے جا رہے ہو جہاں ہر چیز سے بھروسہ، یقین ختم ہو جاتا ہے۔ تم مجھے مایوسی کی اتاہ گہرائیوں تک لے جا رہے ہو۔ تم تو راہ بھٹک کر اپنی منزل سے دور پھر رہے ہو، لیکن مجھے بھی گمراہ کرنا چاہتے ہو۔ میں اپنی راہ سے بھٹکنا نہیں چاہتی، میں راہ گم نہیں کرنا چاہتی، نہ دینی نہ دنیاوی۔ تم اگر اس راہ پر واپس نہیں آنا چاہتے تو نہ صحیح۔ وہ اشک بہاتے مسلسل بول رہی تھی، مجھے تو صرف دعاؤں پر سے یقین اٹھنے سے ڈر لگتا ہے۔ میں کہیں دور نہ نکل جاؤں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ پلیز، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ میرے لیے تم امتحان مت بنو۔ مجھے بھٹکنے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ اسے گمسم سن رہا تھا۔ کافی عرصے بعد سبحان اس کے ہاں
آئے تھے۔ فردوس ان کی خاطر مدارات کر رہی تھی۔ وہ ان کے پاس بیٹھی سب کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ شعور بھی شرافت سے بیٹھا ان دونوں کو سن رہا تھا۔ تم سناؤ، وہ شعور کو مخاطب کر کے بولے۔ کچھ کرنے کا سوچا ہے کہ نہیں؟ اب تو تمہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ وہ اسے سمجھانے لگے، وہ بس خاموشی سے انہیں سنتا رہا۔ ابو یہ سوچ رہے ہیں کاروبار کے متعلق۔ اس کے سفید جھوٹ پر وہ خود ہکا بکا رہ گیا تھا۔ ہاں تو ٹھیک سوچ رہا ہے، ایسے تھوڑی کام چلے گا۔ انہوں نے اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا تھا۔ میں نے کاروبار کا کب کہا ہے؟ اس نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ کہا نہیں تو کہیں گے، معصومیت سے کہتی برتن اٹھا کر لے گئی۔ کچھ دن بعد وہ اسے میکے لے کر گیا۔ کچھ دیر تک وہ ممانی کے کہنے پر رکا رہا، پھر چلا آیا۔ زیبا نے 2 دن رکنے کا کہا تھا۔ 2 دن تو جیسے تیسے کٹ گئے۔ تیسرے دن اسے آنا تھا۔ وہ صبح سے لاشعوری طور پر اس کا انتظار کرنے لگا۔ صبح سے آسمان پر بادل برسنے کو بےتاب دکھائی دے رہے تھے۔ چھم چھم برستی بارش نے ہر چیز کو نہلا دیا تھا۔ تیز بارش نے باہر نکلنے کا چانس ختم کر دیا۔ مٹی کی بھینی بھینی خوشبو ہر سو پھیل گئی تھی۔ تازہ کھلے پھول قدرت کی اس نعمت پر جھوم اٹھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ خوشی سے جھوم رہا ہو۔ حسین ماحول، حسین نظارہ، جسم و جاں میں ایک مستی، ایک خمار پیدا کر رہا تھا۔ برآمدے میں کھڑا اس وقت قدرت کی اس حسین نعمت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسے برستی بارش کتنی اچھی لگتی ہے۔ اگر اس وقت وہ یہاں ہوتی تو کیا کر رہی ہوتی؟ میرے کان پھاڑ رہی ہوتی، میرا دماغ چاٹ رہی ہوتی، مجھے تنگ کر رہی ہوتی، یا پھر خوشی سے گلنار چہرہ لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی جانب میری توجہ دلاتی۔ وہ دیکھو، وہ چوزا ماں سے بارش میں بچھڑ کر گیلا ہو رہا ہے، یا پودے درخت نہیں کر رہے ہیں وغیرہ۔ اس کا خیال آتے ہی اس کے لب آپ ہی آپ مسکرا اٹھے۔ کیا کر رہی ہوگی اس وقت؟ دل میں اسی کو سوچتا وہ بارش کو انجوائے کر رہا تھا۔ دن بھر بارش ہوتی رہی۔ شام تک وہ اس کے آنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہیں آئی۔ اس کو عجیب سی جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ ہر چیز ادھر ادھر پٹک کر غصہ اتارنے لگا۔ ساری رات بے چینی سے گزار کے صبح شہر چلا گیا۔ اپنے لیے شاپنگ کر کے سارا دن وہاں اس نے اپنے دوستوں کے ہمراہ گزارا۔ شام کو وہ گھر آیا۔ جان بوجھ کر زیبا کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ گھر میں موجود تھی۔ بنا کوئی بات کیے وہ شاپنگ بیگ رکھ کر باہر نکل گیا۔ وہ اس کی بے اعتنائی کی عادی تھی۔ وہ شاپنگ بیگز میں سے چیزیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اس نے اپنے لیے شاپنگ کی تھی۔ چیزیں واپس بیگ میں ڈال کر وہ باہر آئی۔ اماں کے کمرے میں آ کر اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ اماں کے بستر پر لیٹا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ کہیں باہر نکل گیا ہے۔ وہ اٹھ کر کہنے لگا، مجھے ڈسٹرب نہ کرے، میں سونے جا رہا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ اس کی اس عجیب و غریب حرکت پر وہ الجھ کے رہ گئی۔ کھانا لاؤں؟ اس نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، کرخت انداز میں کہہ کر اس نے جیسے اپنا غصہ نکالنا چاہا۔ وہ اوندھا لیٹا سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کے اس قدر اجنبی رویے پر حیران تھی۔ یہ ٹھیک تھا کہ وہ اس سے کبھی کبھار ہی اچھے موڈ میں بولتا تھا، لیکن اس قدر روکھا رویہ؟ وہ تو اس وقت کافی بگڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مزید بولنے کا ارادہ ترک کر کے کمرے سے نکلی۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے نماز پڑھی۔ پھر کمرے میں آ کر اس نے نیچے کارپیٹ پر سونا چاہا تو وہ بولا، لائٹ آف کر کے میرے پاس آؤ۔ اس کا دل یک بار گیت دھڑک اٹھا۔ لائٹ آف کر کے میرے پاس آؤ۔ تحکم بھری آواز پر وہ دھیرے دھیرے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے پاس گئی۔ ان دنوں وہ بہت خوش تھی۔ خوشی کی وجہ وہ خوشخبری تھی جس نے ہر ایک کو مسرور کر ڈالا تھا۔ اس کی پریگننسی کا سن کر شعور نے کوئی تاثر نہیں دیا تھا، جس پر زیبا کو رنج ہوا تھا۔ ایک نہایت اہم تبدیلی جو اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی لگی وہ شعور کا 3rd ایئر میں ایڈمیشن تھا۔ عنایت اللہ یہ سن کر بہت دیر تک روتے رہے تھے۔ وہ کچھ بول ہی نہ پائے تھے فون پر۔ تعلیمی دور میں وہ ہمیشہ بیسٹ اسٹوڈنٹ رہا تھا۔ جب بھی کتابیں ملیں تو جیسے وہ سب سے کٹ کر رہ گیا۔ کیا ہر وقت بھی وہ کتاب کھولے اس وقت بھی وہ کتاب کھولے پڑھ رہا تھا۔ وہ کسی کام سے کمرے میں آئی۔ اسے دیکھ کر اس نے کتاب بند کر دی اور اس کو اپنے پاس بلایا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر بولی، کیا بات ہے؟ باتیں کرو مجھ سے۔ لیٹتے ہوئے وہ مخمور سی آواز میں بولا، تمہیں پڑھنا ہے؟ وہ یاد دہانی کراتی بولی، دل نہیں چاہ رہا، فی الحال باتیں کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ وہ اس کی بہکی بہکی باتوں پر گش کھانے لگی۔ پلیز تم پڑھو، وہ سنجیدگی سے کہتی اٹھنے لگی۔ اگر تم جاؤ گی تو میں نہیں پڑھوں گا، بالکل بھی نہیں۔ وہ دھمکی دینے لگا۔ چاروں ناچار وہ بیٹھ گئی۔ اسے اس بات پر شدید غصہ آتا تھا۔ وہ ہمیشہ فرمائش کر کے اسے بولنے پر اکساتا اور خود صرف ہوں ہاں میں جواب دیتا۔
ادھر کچھ کریدنا چاہا، ادھر دو ٹوک بات کر کے اسے کچھ اور کہنے کا حکم صادر کر دیتا۔ وہ اس سے اس کے دل کی ہر بات اگلوا لیتا، لیکن خود کچھ کہنے سے اعتراض کرتا۔ وہ بھی آئندہ کچھ نہ بتانے کا پکا ارادہ کر لیتی۔ وہ بات سے بات نکال کر اس بات کو اگلوا لیتا اور وہ پیچو تاپ کھا کے رہ جاتی۔ تم کبھی کبھی بہت دور لگنے لگتی ہو، یوں کہ میں آنکھیں کھولوں گا اور تم غائب ہو جاؤ گی، وہ اسے کہہ رہا تھا۔ شاید مجھے یہ محسوس اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہمارا رشتہ صرف میاں بیوی تک محدود ہے۔ جب رشتے میں سمجھوتا آ جائے، جب اس میں تھوڑی سی نفرت، تھوڑا سا میل آ جائے، تو پھر تھوڑا سا میل ہوگا شاید آ جائے، تو پھر بس خالی خولی رشتہ ہی رہ جاتا ہے، سمجھوتا ہی رہ جاتا ہے، دل سے سب تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ وہ مدھم لہجے میں کہتا، اس کی کھلتی رنگت سے بکھرتی روشنی کو اپنے وجود پر پھیلتے محسوس کرتے ہوئے بولا۔ زیبا کے چہرے پر پھیلے اطمینان کی جگہ اب کچھ بے سکونی سی پھیل گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ کسمسا کے رہ گئی۔ بناوٹ سے دل کے بھید نہیں چھپتے۔ وہ پھر چہرہ آئینہ ہوتا ہے، یہ سب بتا دیتا ہے۔ تم جس وقت خود پر جبر کر کے میرے پاس بیٹھتی ہو، اس وقت تمہارا چہرہ سب حال بیان کر دیتا ہے۔ جس پر تم خوشگوار موڈ میں بات کرتی ہو تو بھی یہ چہرہ عیاں کر دیتا ہے۔ میرے ساتھ بناوٹ کرو یا نفرت، لیکن مجھے نظر انداز مت کرو، وہ ملتجی لہجے میں بولا۔ مجھے پتا ہے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھ جیسا بندہ تمہارے قابل نہیں تھا، لیکن میرے اعمال کی سزا میرے دل کو مت دو۔ دونوں گھٹنوں پر سر رکھے وہ اس کے لبوں سے نکلتے الفاظ کے سحر میں جکڑی اس رس گھولتی آواز کو خود پر چھاتے محسوس کر رہی تھی۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولا۔ نہیں۔ کیوں؟ وہ احتجاجی انداز میں بولا۔ وہ رونے لگی۔ وہ کیوں رو رہی تھی اسے نہیں پتا تھا۔ وہ کیا چاہتی تھی اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا، لیکن وہ اسے سننا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بولے، اتنا بولے کہ ان 2 سالوں کی ساری خاموشیوں کو روند ڈالے۔ وہ آج بولتے بولتے پھر سے اسے بولنے کو کہہ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ بولتی رہی تھی اور وہ سنتا رہا تھا۔ آج وہ بول رہا تھا اور وہ سن رہی تھی، لیکن آج بھی اسے ہی بولنے کو کہہ کر اس نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ تم جو سننا چاہتے ہو وہ میں نہیں کہوں گی۔ میں نے تمہیں اقرار کرنے کو نہیں کہا اور نہ ہی مجھے ایسی کوئی امید ہے، وہ بے بسی سے پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے بولا۔ پھر کیا چاہتے ہو تم؟ اشک اب بھی اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ پتہ نہیں، وہ بے بسی سے کہہ گیا۔ میں بہت ظالم ہوں، اس کا احساس مجھے تمہاری ان آنکھوں نے دلایا ہے، ان آنسوؤں نے دلایا ہے۔ کیوں روتی ہو تم میرے سامنے؟ تمہیں معلوم ہے کہ میں محتسب بنا ہر وقت اپنا احتساب کرتا رہتا ہوں۔ تمہارے ان بہتے آنسوؤں کا گناہ گار ہوں۔ میرے لبوں سے نکلنے والے الفاظ پر تمہارے چہرے پر حزن و ملال کی پرچھائیاں پھیلتی رہیں۔ تمہارے دل سے، تمہارے لبوں سے میرے لیے آہ نکلی ہوگی، تمہارے لبوں سے نکلنے والے الفاظ میری تقدیر بن گئے ہوں گے۔ مت رو، مجھے یہ احساس مت دلاؤ کہ میں دنیا کا ظالم ترین انسان ہوں۔ میں بے فکری کی زندگی جی رہا تھا، تم نے مجھے کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے۔ زرین نے مجھے آسمان سے زمین پر پٹک دیا۔ سنا تھا کہ آزمائش اچھے لوگوں پر آتی ہے، لیکن مجھ پر کیوں آئی؟ گناہ گاروں پر آزمائش کیسے آ سکتی ہے کہ وہ خود دوسروں کے لیے آزمائش ہوتے ہیں؟ میں تو دوسروں کے لیے آزمائش بن گیا تھا۔ وہ اب بھی رو رہی تھی، شعور کی دھیمی آواز سے کچھ بول رہی تھی۔ میں تم سے کچھ مانگ نہیں سکتا کیونکہ میں تمہیں کچھ دے نہیں سکتا، وہ ندامت سے سر جھکائے کہہ رہا تھا۔ میں تم سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ روتے روتے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، اس کی آنکھیں سرخ اور متورم تھیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہہ اٹھا، صرف ایک بار بول دو کہ تم مجھے معاف کر چکی ہو۔ وہ خاموش رہی۔ پلیز، میں پڑھ نہیں پاتا، صرف ایک بار بول دو کہ تم مجھے معاف کر چکی ہو۔ وہ سر نفی میں ہلانے لگی۔ وہ زیر لب مسکرا اٹھا۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں خوشی کے رنگ سدا جھلملاتے رہیں گے، اگر غم کے بادل ہمیشہ سر پر منڈلاتے رہیں گے، اگر دکھ آتا ہے، اگر سکھ آتا ہے، یہ دکھ سکھ ایک دوسرے سے مٹا ہوا بہت کچھ راہیں بدل دیتے ہیں۔ پھر ایک دن وہ بھی ہوا جس نے اسے آسمان سے زمین پر پٹک دیا۔ 1 سال کے عرصے میں وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ صرف اس کا نہیں ہے،
کوئی اور بھی ہے جو اس پر اتنا ہی حق رکھتی ہے جتنا کہ وہ۔ اس حق رکھنے والی کو اس کا خیال آ ہی گیا تھا۔ بہادر خان شعور کے سامنے بیٹھے تھے۔ شعور کا چہرہ بہت سرخ اور تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ان دونوں کو شربت دے کر وہ کمرے سے نکلی۔ وہ واپس آنا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ یا تو تم اسے طلاق دو یا اسے گھر لے آؤ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اسے گھر لے آؤ۔ گھر لے آؤں؟ ان کی بات پر برہم ہو کر اس نے سر اٹھا کر کہا، کیا یہاں آپ سب کو میری بیوی نظر نہیں آتی؟ اس نے ترش لہجے میں کہا، وہ بھی تمہاری بیوی ہے۔ بہادر خان اس کی بات پر بڑی تسلی اور تحمل سے سن رہے تھے۔ نہیں ہے وہ میری بیوی، یہ خود مجھے جتاتی رہی ہے۔ زہر آلود لہجے میں وہ تیز آواز میں بولا، ٹھیک ہے جو بھی ہوا بھول جاؤ۔ انہوں نے اب کی بار بڑے تحمل سے کہا، نہیں بھول سکتا، میں نہیں بھول سکتا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن یہ بھی جان لو کہ ہم طلاق کے حق میں نہیں ہیں، ہمارا سارا خاندان۔ تم اسے طلاق نہیں دو گے؟ اسی طرح سن لو، اتنے عرصے بٹھائے رہنے کے بعد تم اسے یوں نہیں چھوڑ سکتے، یہ ہمارا بھی آخری فیصلہ ہے، قطعی انداز سے کہتے وہ اٹھ گئے۔ عنایت کو خبر ملی تو انہوں نے بھی بڑوں کی بات ماننے پر زور دیا کہ وہ زرین کو گھر لے آئے۔ ان کے خیال میں فی الحال یہی بہتر تھا۔ ادھر سرفراز خان نے شعور کو طلاق دینے سے سختی سے منع کیا تھا اور زرین کو گھر لے جانے کا کہا تھا۔ خاندان کی طرف سے اس پر دباؤ تھا۔ اتنا عرصہ بٹھائے رکھنے کے بعد وہ اسے طلاق نہیں دے سکتا تھا، اسے سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ ہر ایک کا یہی کہنا تھا۔ پورا خاندان اس کے خلاف ہو گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر پھنس کے رہ گیا تھا۔ فردوس زیبا کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ بیٹا تم ہی اسے سمجھاؤ، زرین کمبخت کے بھائیوں پر تو غصہ سوار ہے، اگر اس تو میں کچھ ہو گیا تو؟ وہ روتے ہوئے بولی، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہ رہ پاؤں گی۔ وہ خود شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ قدرت اس کے ساتھ کتنا بڑا مذاق کر چکی تھی۔ جب سب ٹھیک ہونے لگا تو پھر سے سفر شروع ہو گیا۔ وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی لیکن اندر ہی اندر گھٹ کے رہ گئی۔ انہیں تسلی دے کر وہ اسے سمجھانے اس کے پاس آئی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ نیم تاریکی میں دبے پاؤں بیڈ کی طرف بڑھی۔ وہ دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنائے سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی شیو بڑی ہوئی تھی، آنکھیں اس کی بے خوابی کا اعلان کر رہی تھیں۔ اسے اپنے پاس بیٹھے دیکھ کر اپنے سر کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکال کر اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اپنی انگلی سے اس کی ہتھیلی پر کچھ لکھ کر اس کا ہاتھ اپنے دل پہ رکھ دیا۔ نہ جانے خاموشی کتنی دیر چھائی رہتی۔ زرین آپ سے ملی تھی کیا؟ کہا کیا تھا اس نے؟ بات کا آغاز وہ کر چکی تھی، انجام اللہ ہی جانتا تھا۔ وہ چپ رہا۔ وہ پھر پوچھنے لگی۔ اس کے پوچھنے پر وہ آگ بگولا ہو کے بولا، کہا تھا نا صرف اس بات کا جواب دوں گا جو میرے اور تمہارے متعلق ہوگی، بس۔ اس کے چٹان لہجے پر وہ ایک پل کو خوفزدہ ہو گئی۔ لیکن وہ ہمارے بیچ موجود ہے۔ اس نے خوف پر قابو پاتے ہوئے اسے احساس دلانا چاہا، نہیں ہے، نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتا وہ اٹھ بیٹھا، سارا خاندان آپ سے تعلق توڑ بیٹھا ہے۔ بابا جان بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے لے آئیں۔ فی الحال لے آئیں، بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ صورتحال بدلتے ہی وہ چلا کر بولا، وہ یہاں نہیں آ سکتی، وہ آپ کی بیوی ہے، میری بیوی تم ہو، وہ بھی ہے، میں نہیں مانتا۔ آپ کے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا نکاح ہوا ہے آپ کے ساتھ، اس وقت آپ مان چکے تھے، تم اس کی طرفداری کر رہی ہو۔ وہ ناقابل یقین نگاہوں سے دیکھتے بولا، نہیں، میں ایک حقیقت پسندانہ بات کر رہی ہوں۔ سارے خاندان سے قطع تعلق کرنے میں عقل مندی نہیں ہے، بات طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے۔ میں اسے چند دنوں میں طلاق دینے والا ہوں۔ صفاقی سے کہتا وہ اسے بہت بے رحم لگا تھا، جبکہ وہ نہایت شوق کی کیفیت میں مبتلا یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ بات تو کچھ پل بعد حواس میں آتے ہی اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کچھ کہنا چاہا۔ نہیں سننی مجھے کوئی بات۔ ماموں کے بیٹے کی شادی کے بعد اس کی رہی سہی امید ختم ہو گئی ہے۔ اسے یہ ضد ہو گئی ہے کہ وہ مجھے کبھی خوش ہوتا نہیں دیکھے گی، صرف ضد ہے اس کی۔ وہ تیز آواز میں کہے جا رہا تھا، مجھے تمہارے ساتھ مطمئن دیکھ کر اسے آگ لگی ہوئی ہے۔ نفرت امیز تاثرات اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھے۔ صرف میری زندگی میں آگ لگانے وہ یہاں آ رہی ہے، کسی سمجھوتے پر نہیں، دل میں مزید نفرتیں اور کدورتیں لیے آ رہی ہے، یہ ضد ہے بس۔ ایک موقع دے سکتے ہیں اسے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی۔ نہیں دے سکتا۔
اس کے جواب کے ساتھ ہی اشک رواں ہو گئے۔ وہ اس کے گرتے اشکوں کو دیکھنے لگا، پھر چلاتے ہوئے بولا، اس دلیل عورت کے لیے آنسو بہا رہی ہو تم؟ منہ توڑ دوں گا تمہارا اگر اب تمہارا ایک بھی آنسو دکھائی دیا مجھے۔ آنسو پینے کی کوشش ناکام ہو رہی تھی، وہ بدستور روتی رہی۔ اگر میں زندگی کی طرف پلٹ کر آیا ہوں تو اس لیے نہیں کہ ایک بار پھر وہ میری زندگی اندھیروں کے حوالے کر دے، خاندان مجھے چھوڑ دے۔ کوئی پرواہ نہیں، میں خود سب کو چھوڑ رہا ہوں۔ میری زندگی کا فیصلہ اب کوئی نہیں کرے گا سوائے میرے۔ میں اندھے اور بے جان فیصلے قبول نہیں کروں گا۔ جس کا جو دل چاہے کرے، اب تم بھی میرا دماغ نہ کھاؤ۔ اس کا سر اپنے کندھے سے لگا کر وہ دھیرے دھیرے کچھ اور بھی کہنے لگا تھا۔ بیٹے کی پیدائش نے جیسے ہر منظر بدلا۔ کچھ عرصے تک تو خوب رونق رہی۔ اس کی بہن کراچی سے آئی، لوگ مبارکباد دینے چلے آ رہے تھے۔ وہ خود بھی بے پناہ خوشی محسوس کر رہا تھا۔ اب وہ فائنل ایئر میں تھا۔ مارچ میں موسم کافی خوشگوار ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت چلنے والی ہوا ٹھنڈی تازگی بھری ہوئی تھی، جو موسم کو ایک لطیف بخش سکون عطا کرتی ہے۔ یہ لطیف سکون جسم میں ایک توانائی سی بھر دیتی ہے، روح کو پرسکون کر دیتی ہے۔ وہ سب باہر صحن میں بیٹھی ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ زیبا بھی ان کے پاس بیٹھی مزے سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ان کی ہنسی کی آواز اتنی تیز تھی کہ کمرے میں لیٹے شعور کے کانوں تک بآسانی پہنچ رہی تھی۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ وہ سب باتوں میں مشغول تھی۔ وہ برآمدے کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھی۔ اسے اپنا کمرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر اپنے کمرے کے دروازے میں موجود ہیولے پر پڑی۔ وہ دروازے سے جھانک رہا تھا، پھر اس نے نیم وا دروازے کو کچھ اور کھلتے دیکھا تھا۔ پھر اس نے اپنا سر نکالا اور اس کی ڈھونڈتی نگاہیں زیبا پر آ کر ٹھہر گئیں۔ وہ بھی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اشارے سے اسے بلایا۔ اس نے یکدم سے نظریں ہٹائیں اور رخسار کی بات سننے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے عجیب بے چینی لاحق ہو گئی۔ کچھ دیر میں اس نے اسے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ عمیر رو رہا ہے۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے بنا دیکھے مخاطب کیا اور گیٹ کی طرف بڑھا۔ وہ کبھی گیٹ کو دیکھنے لگی اور کبھی اپنے کمرے کی طرف۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے سونی سے کہا، تم عمیر کو دیکھو، میں آ رہی ہوں، میں شعور کے ساتھ باہر جا رہی ہوں، کہہ کر گیٹ کی طرف دوڑی۔ وہ گیٹ سے کچھ ہی دور گیا تھا کہ اس نے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنی۔ اس نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمکتا ساری دھرتی کو روشن کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ پھر سے پلٹ کر چل پڑا۔ وہ بھاگ کر اس تک پہنچی۔ وہ اس کے برابر چلنے لگی۔ بھاگنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ عمیر رو رہا تھا۔ اس نے دھیمی آواز سے بس اتنا کہا، سونی چپ کرا لے گی۔ زیبا کی نظریں زمین پہ ہونے کی بجائے اسی پہ تھی۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اسے بولنے پر اکسانے کے لیے وہ بولی۔ وہاں صرف خاموشی تھی۔ زیادہ دور تو نہیں، میں تھک جاؤں گی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ دیکھ کر وہ پھر بولی، اتنی رات گئے تم کیوں چلے آئے؟ وہ ایک بار پھر قسمت آزمانے لگی تھی۔ واپس چلتے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھ گیا۔ اسے بیٹھتے دیکھ کر وہ بھی بیٹھ گئی۔ واپس چلیں؟ وہ خوف میں گھری خوف زدہ آواز میں بولی۔ تم بولتے کیوں نہیں؟ اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو وہ دیکھ نہیں سکا تھا، اس لیے بولا، جب میں بولنا چاہتا تھا تو تم سننے پر آمادہ نہ تھی، اور جب میں یہاں چلا آیا تو تم بولنے کا کہہ رہی ہو۔ اس نے شکستہ انداز میں کہا، میں تم سے نہیں بولوں گی تو تم گھر چھوڑ جایا کرو گے؟ وہ سوالیہ انداز میں تکتے ہوئے بولی، میں نے کوئی گھر ور نہیں چھوڑا۔ وہ وضاحت دینے لگا، بس نیند نہیں آ رہی تھی تو باہر چلا آیا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، نیند کیوں نہیں آ رہی تھی؟ پچھلے 1 سال میں تو تم کبھی اس وقت گھر سے باہر نہیں نکلے۔ وہ سچائی اگلوانا چاہتی تھی۔ میں تم سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ بالآخر وہ سچ بولنے پر آمادہ ہو ہی گیا۔ میرے اشارے پر تم وہاں نہیں آئی، اس لیے میں باہر چلا آیا۔ ایک گہرا سانس خارج کر کے اس نے اپنی نظریں درختوں پر جما دیں، پھر کہنے لگا، تم سب سے بولتی ہو پر میرے ساتھ پچھلے کچھ عرصے سے نہیں بول رہی۔ ایسا کیوں کر رہی ہو تم؟ میری خطا تو بتا دو مجھے۔ وہ حساب مانگنے لگا۔ تمہارے ایگزامز ہیں، تمہیں پڑھائی کا سوچنا چاہیے۔ میں کچھ پڑھ نہیں پاتا، وہ بے چارگی سے بولا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ ہوش کھونے لگی۔ کیوں؟ میرے ذہن پر تمہاری بے رخی پنجے گاڑ کے بیٹھ گئی ہے۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ یہ کیوں؟ مجھے پاگل بنا رہا ہے۔ میں پڑھ نہیں پاتا، میں نہیں پڑھ پاؤں گا۔ پلیز مجھے الزام مت دو۔ میں پوری سچائی سے کتاب کھولے پڑھنے لگتا ہوں۔
لیکن ذہن کے در پہ یہ کیوں دستک دینے لگتا ہے؟ تب سب بھگ سے اٹھ جاتا ہے۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا جبکہ وہ جھٹکوں کی زد میں تھی۔ میں آپ سے اس لیے نہیں بولتی کہ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی، صرف یہی بات ہے کہ جس کی وجہ سے میں آپ کو زیادہ وقت نہیں دے رہی۔ وہ وضاحتیں دینے لگی۔ اتنی سی بات کو حواس پر چڑھائے اپنے کیے کرائے پر پانی پھیر دیں گے؟ میں صرف اور صرف اس لیے آپ کو زیادہ وقت نہیں دے رہی تاکہ آپ پورے دھیان سے پڑھ سکیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بجائے پڑھنے کے آپ ٹینشن میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ اسے لتاڑنے لگی۔ رہی بات اس وقت اشارے پر پاس نہ آنے کی، تو میں ان سب کے بیچ سے اٹھ کر اگر یوں منہ اٹھائے آپ کے پاس کمرے میں آتی تو انہیں اچھا نہ لگتا، یا پھر مجھے ہی یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا اس لیے۔ اتنی سی بات تھی۔ اس کی وضاحت پر وہ قدرے ریلیکس ہو گیا۔ کچھ اور بھی کہو، اس نے فرمائش کی۔ کیا کہوں؟ وہ بے ساختہ انداز میں کہہ گئی۔ وہ کہو جو میرے دل کو اچھا لگے۔ نہ کہوں تو؟ وہ سوالیہ انداز میں تکتی بولی۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ پھر میری قسمت ہی خراب ہوگی۔ میں جو کہوں آپ سنیں گے؟ وہ تائیدی انداز چاہ رہی تھی۔ ہاں، سوچ لیں۔ وہ موقع دیتی بولی۔ سوچ لیا۔ وہ یکدم دھیمی آواز میں بولا۔ زیبا شعور سے بے پناہ عشق کرتی ہے۔ وہ آنکھوں میں دنیا جہان کی حیرت سمیٹے اسے گم سم سا دیکھنے لگا۔ وہ اس کے چہرے پر بکھری الجھن کو دل سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ تسلی امیز الفاظ سے ایک بار پھر اس کا حوصلہ باندھنے لگا۔ ٹھیک ہو جائے گا سب، تم خامخواہ ہی پریشان ہو رہے ہو۔ میں پریشان نہیں ہوں، وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا۔ بس ایک الجھن ہے۔ میں ہر وقت یہ سوچ سوچ کر اپنا دماغ خراب کرتا رہتا ہوں کہ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا، ایسی کیا خطا کی تھی کہ زرین نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ وہ اب بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ٹھیک ہے، غلطی میری بھی ہے، میں نے اس وقت سوچ سمجھ سے کام نہیں لیا، جو دل میں آیا کیا، ضد کی، خودسری دکھائی، لیکن ابتدائی کوشش میری 100% یہی تھی کہ میں اس بندھن کو خلوص سے نبھاؤں۔ لیکن زرین اب وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، میں اسے رکھ نہیں سکتا۔ خاندان والے طلاق نہیں چاہتے، وہ اس کی ساری زندگی تباہ ہوتے دیکھ لیں گے، لیکن طلاق کا لفظ برداشت نہیں کریں گے۔ مجھ پر یہ دباؤ ہے کہ میں طلاق نہ دوں۔ ان حالات میں تو ایک نیک مشورہ دوں، برا تو نہیں مانو گے؟ نوید نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ ہاں بولو۔ اس نے الجھن بھرے انداز میں اسے دیکھا۔ تم اسے گھر لے آؤ۔ اسلام میں بھی تو 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ یہ درست ہے کہ اب تک جو ہوا وہ غلط ہوا، لیکن وہ کب تک یوں ماں باپ کے در پہ پڑی رہے گی؟ وہ عورت ذات ہے۔ جو کچھ ہوا اور جو بعد میں ہوگا، ان حالات میں اس کے لیے اس معاشرے میں رہنا بہت دشوار ہوگا۔ میری بات پر اگر غور کرو تو اس میں تم سب کا بھلا ہے۔ ہاں، پہلے بھابھی کو اعتماد میں ضرور لینا تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ نوید کی بات پر وہ گہری نظروں سے ہاتھ کی ہتھیلی پر نظریں جمائے کچھ سوچنے لگا۔ اس مسئلے نے گھر کے ہر فرد کو ڈسٹرب کر دیا تھا۔ وہ کمرے میں بیڈ پر لیٹا تھا۔ عمیر اس کے سینے پر سر رکھے اس کی شرٹ کے بٹن کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ زیبا اسے چائے دینے آئی۔ کپ رکھ کر اس نے دھیرے سے عمیر کے گال کو چھوا اور شعور سے کہنے لگی، چائے پی لینا، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ کہہ کر جانے لگی جب اس نے اسے پکارا، یہاں آؤ۔ وہ دھیرے سے بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ وہ کئی دنوں سے اس کی بدلتی رنگت کو نوٹ کر چکا تھا۔ وہ اسے بہت پریشان اور الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ ہنوز خاموش تھا۔ پھر اس نے عمیر کو اس کے سینے سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ پلیز اس وقت میری بات سنو۔ عمیر کو اس کی گود سے واپس اٹھا کر اس نے اپنے سینے پر سلایا۔ وہ خلا میں نظریں مرکوز کیے بیٹھی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس کے بالوں کی لٹ کو نرمی سے چھوتے ہوئے اس نے کہا، تم اس یکدم سے کوئی بنا دستک دیے کمرے میں چلا آیا۔ زیبا ہڑبڑا کر اٹھی جبکہ وہ ہنوز اطمینان سے لیٹا رہا۔ آنے والے کو دیکھ کر بھی اس کے چہرے پر خلاف توقع کوئی استعجابی کیفیت نہیں ابھری تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی آگے بڑھی۔ زیبا کبھی زرین کو دیکھتی اور کبھی بیٹے کے ساتھ مصروف شعور کو۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس نے شعور سے سپاٹ انداز میں کہا۔ کیا تم ہمیں بات کرنے کا موقع دو گی؟ اس نے بڑے روکھے انداز میں اس سے کہا۔ وہ چونک کر شعور کی گود سے عمیر کو اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ اس کے جانے کے بعد بیڈ سے اترا اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھے سوالیہ انداز میں اسے تکنے لگا۔ اگر تم مجھے اپنے گھر میں لے آتے ہو تو میں طلاق نہیں چاہوں گی۔ یہی کہنے آئی ہوں میں تم سے۔ نہایت صبر و سکون سے دھیرے دھیرے اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر مدھم لہجے میں بولا، اب کچھ رہا ہے ہمارے بیچ اور آئے ہیں۔ اس کا اشارہ زیبا کی طرف تھا۔ اچھا، وہ ہنس پڑا۔ کیا انہیں نہیں آنا چاہیے تھا؟ اب کہ وہ سوال کرنے لگا۔
انہیں آنا تھا یا نہیں، لیکن اب انہیں مجھے آنے دینا ہوگا۔ وہ قطعی لہجے میں اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھ کر بولی، اب ایسا کیا ہوا کہ تم مجھے اپنا شوہر تسلیم کرنے چلی آئیں؟ میں تمہارا کزن ہوں اور بس یہی کہا تھا نا تم نے؟ اگر ایسا کہا تھا میں نے تو اب یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ میں یہاں آنا چاہتی ہوں، یہاں آؤں گی تمہاری بیوی بن کر۔ آخری جملے بڑے پرزور انداز میں بیان کیے گئے۔ جو ہوا میں بھول گئی، تم بھی بھول جاؤ۔ اور اس کا کیا ہوگا؟ اس نے زیبا کی طرف اشارہ دیا تھا۔ وہ ہمارے بیچ آئی ہے، وہ تمہاری بیوی رہے گی، میں یہ ماننے سے انکار نہیں کرتی، لیکن تمہیں مجھے بھی اسی گھر میں رکھنا ہوگا۔ اور اگر وہ ایسا نہ چاہے تو؟ جب میں چاہ رہی ہوں تو وہ کیوں نہیں چاہے گی؟ اس نے بڑی نخوت سے کہا۔ یہ تم اس سے پوچھ لینا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے پتا ہے کہ تم پر اس کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ تم اپنی ماں کی باتوں میں تو آئے تھی، اب تم بیوی کے دام میں بھی گرفتار ہو گئے ہو۔ وہی تمہیں طلاق کا کہہ رہی ہے، اسی نے کہا ہوگا۔ وہ رونے لگی۔ میری جگہ قابض ہو کے بیٹھ گئی ہے، اب تو تمہیں اور بھی پیاری ہو گئی ہوگی۔ تمہارے بیٹے کی ماں جو ہے، سلگتے الفاظ، سلگتے لہجے کی ترجمانی کر رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا تپائی کی طرف بڑھا۔ جگ میں موجود پانی سے گلاس بھر کر وہ گٹاگٹ چڑھانے لگا۔ تم اس کی باتوں میں آ کر مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ تم تو شادی کر کے عیش کی زندگی جی رہے ہو، لیکن مجھے دن رات عذابوں بھرے لمحات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سب مجھے طنز بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ وہ سسکتے ہوئے دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی اس کے پاس آ کر بولی، اب ہونے کو کچھ نہیں رہا۔ اس نے گلاس تپائی پر رکھ کر کہا، میں تمہیں نہیں رکھ سکتا، یہ میری مجبوری ہے۔ اس نے اس کے روتے چہرے پر نگاہ ڈال کے کہا، میں تمہیں کسی خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا، میں تمہیں نہیں رکھ سکتا، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ یہ کہتے ہی وہ مڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ اس کی پشت پر سر رکھ کر چلائی۔ وہ اپنی جگہ تھم سا گیا۔ چند لمحے وہاں اس کی سسکیاں پھیلتی رہیں۔ سارے کمرے میں جسے توڑتے ہوئے شعور بولا، تم میری مجبوری سمجھ سکتی ہو، میں اب کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ تم بیوی سے ڈرتے ہو، اس لیے مجھے نہیں رکھ سکتے۔ اس نے دھمکی دی ہوگی تمہیں کہ اگر تم مجھے یہاں لے آئے تو وہ تمہیں چھوڑ کے چلی جائے گی۔ وہ ہنوز اس کی پشت پر سر ٹکائے رو رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر مڑ کر تپائی پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی انڈیل کر پینے لگا۔ اگر تم نے مجھے چھوڑا تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ اب میری ایک ہی بات، ایک ہی فیصلہ ہے کہ میں ہر حال میں اس گھر میں آؤں گی، ایسا کر کے رہوں گی۔ دیکھتی ہوں تمہاری چہیتی مجھے کیسے یہاں سے نکال سکتی ہے۔ وہ دہکتے لہجے میں دھمکیاں دے کر چلی گئی، جبکہ وہ خاموش نظروں سے اس کے دھڑام سے بند کیے دروازے کو دیکھتا رہا۔ اس کے امتحانات شروع ہو گئے تو اس نے پڑھائی پر ساری توجہ مرکوز کر دی۔ امتحانات کے ختم ہونے پر وہ لمبی تان کر سویا۔ عنایت اللہ بار بار زرین کو گھر لانے کی بات کرتے تھے۔ ادھر سرفراز بھی زور دے رہے تھے۔ وہ پھنس کے رہ گیا تھا۔ زیبا نے جب زرین اور اس کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بارے میں کچھ پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے یہ کہہ کر اسے جھڑک دیا، صرف اسی بات کا جواب دوں گا جو میرے اور تمہارے متعلق ہو۔ اور وہ خاموش ہو کے رہ گئی۔ نہا کر کپڑے بدلنے کے بعد اس نے ناشتہ کیا۔ اس وقت وہ تازہ دم لگ رہا تھا۔ رات کو ان دونوں کے درمیان بہت بحث ہوئی تھی۔ وجہ زرین تھی۔ وہ ایسی کوئی بات سننے کے موڈ پہ نہیں تھا جو زرین سے متعلق تھی۔ اتنی تیاری کی ہے، کہیں جانا ہے؟ وہ اس کا ناقدانہ جائزہ لیتی بولی۔ کچھ خاص نہیں، بالوں میں تیزی سے برش چلاتے ہوئے اس نے کہا۔ پھر بھی وہ کریدنا چاہتی تھی۔ آہاں، وہ سر نفی میں ہلا کر بتانے سے انکار کر گیا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ بتائیں؟ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے، ایک پاؤں زمین پر دھیرے سے مارتے وہ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی۔ وہ اس کے اس تحکمانہ انداز پر مسکرایا۔ نہ بتاؤں تو؟ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، سیریسلی بتائیں کہاں جا رہے ہیں؟ نہ جاؤں؟ وہ بات ٹالنے لگا۔ جو سوال کر رہی ہوں اس کا جواب چاہیے۔ تمہارے سوال بڑے مشکل ہوتے ہیں، مجھے ان کے جواب نہیں آتے۔ وہ پرفیوم سپرے کرتا ہوا بولا۔ آپ بتا رہے ہیں یا ابو کو فون کروں؟ وہ دھمکی دینے لگی۔ اچھا، ایک شرط پر بتا دوں گا۔ کیا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ اگر تم 10 جملوں میں مجھ سے اظہار محبت کرو تو؟ مر کر بھی نہیں کروں گی۔ اگر میں کروا لوں تو میں خودکشی کر لوں گی۔ اگر میں تمہیں مرنے نہ دوں تو آپ کا سر توڑ دوں گی۔ اور اگر میں اپنا سر خود پیش کر دوں تو میں لینے سے انکار کر دوں گی۔ اگر میں دینے پر بضد ہوا تو آپ کا یہ قلم شدہ سر مجھے حسرت بھری نگاہوں سے ابو کے ساتھ بیٹھا دیکھے گا۔ وہ اس کی
راہ روکے کھڑی ہو گئی۔ بتائیں کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے 10 جملوں میں اظہار محبت۔ بتائیں کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ایک بار پھر اسی لہجے میں دہراتی بولی۔ پہلے 10 جملے۔ وہ اطمینان سے کھڑا اسے چڑھاتا رہا۔ نہیں کہوں گی، نہیں بتاؤں گا۔ وہ ہارنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے راہ چھوڑتے ہوئے دفع ہو کہہ گئی۔ وہ ایک زندگی سے بھرپور کہکہا لگا کر جانے لگا۔ اس نے اس کا کہکہا پہلی بار سنا تھا۔ وہ جاتے شعور کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سکینہ کے ساتھ گندم صاف کرتی زرین پہ پڑی۔ صحن میں رکھی چارپائی پر زرین سے چھوٹا بھائی زہیب لیٹا ماں سے باتیں کر رہا تھا۔ شائستہ گیلے کپڑے مشین میں ڈال رہی تھی۔ اس کے آنے پر سب کی نظریں بے ساختہ اس کی طرف اٹھی تھیں۔ سب پر ایک سرسری نظر ڈال کر وہ نیچے زمین پر چٹائی پر بیٹھی دونوں خواتین کے قریب پنجوں کے بل بیٹھ کر بولا، جو ہوا وہ میں بھول گیا، اب جو ہوگا وہ تم بھول جانا اور مجھے معاف کرنا۔ اس کی گمبھیر آواز پر وہ دونوں کچھ خوف زدہ اور تشویشناک انداز سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، جبکہ زہیب پہلے سے استجابیہ انداز سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ زرین بے چین نگاہوں سے ماں کو دیکھنے لگی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یکدم سے سکینہ کا ہاتھ اس کے منہ کو بند کر گیا تھا۔ شائستہ کپڑے ہاتھ میں لیے ہکا بکا کھڑی رہ گئی اور زہیب کا سکتہ بھی بلاخر ٹوٹ گیا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ اپنے منہ پر سکینہ کا رکھا ہاتھ ہٹا کر اٹھتے ہوئے اس نے پھر سے وہی الفاظ ادا کر دیے اور رخ پھیر کر تیز تیز قدم اٹھائے جانے لگا۔ اپنے پیچھے اس نے ایک دلدوز اور اندوہناک چیخ سنی تھی، پھر اس میں سکینہ کی بددعائیں اور گالیاں بھی شامل تھیں۔ تمام اندیشوں کو بالائے طاق رکھ کر اس نے ایک انتہائی قدم اٹھا لیا تھا۔ دل و دماغ دونوں کی صلاح سے کیا گیا فیصلہ اسے تمام فکروں سے آزاد کر گیا تھا۔ حیرت ناک بات یہ تھی کہ سب کی مخالفت کے باوجود اس کے اندر اور باہر اطمینان ہی اطمینان تھا۔ وہ گھر آیا تو وہ اسے کچن میں ملی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے شگفتگی سے پوچھا۔ کھانا تیار ہو رہا ہے۔ پھر جیسے ہی کچھ یاد آیا بولی، ارے آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اتنی تیاری کے ساتھ باہر گئے تھے۔ اس کی بات کے جواب میں وہ خاموشی سے اس کی طرف بڑھا، پھر اس کے بالوں کی لٹ کو نرمی سے انگلی سے چھوتے ہوئے کہنے لگا، میں سب کی مخالفت مول لے چکا ہوں۔ اس کی مبہم بات پر وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ مطلب؟ اس کی آواز میں عجیب سا احساس تھا۔ مطلب؟ اس کی بات کے جواب میں دہراتے ہوئے بہت نرم اور دھیمی آواز میں بولا، میں زرین کو طلاق دے کر آ رہا ہوں۔ وہ جامد و ساکت کھڑی اسے کھالی کھالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ پورے خاندان میں ایک کوہرام برپا تھا۔ زرین کے بھائی بہت واویلا کر رہے تھے۔ اماں کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ فردوس کے پاس بیٹھا انہیں تسلی دے رہا تھا۔ فردوس روئے جا رہی تھی۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا نا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ بہت برا کیا تم نے، کیوں سب کی مخالفت مول لی تم نے؟ وہ اس کے اٹھائے گئے اقدام کو بالکل غلط قرار دے رہی تھی۔ زیبا خاموش کھڑی ان دونوں کو سن رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں کہہ رہا ہوں نا، اس نے آہستگی سے ان کو اپنے شانے سے لگاتے ہوئے کہا۔ جاؤ پانی لے کے آؤ۔ اس نے پاس کھڑی زیبا سے کہا۔ وہ پانی لے آئی۔ اس نے ایک سرسری نگاہ زیبا پہ ڈالی اور پھر گلاس ان کو پکڑا کر پانی پلانے لگا۔ ان کے چہرے سے فکر و پریشانی آیا تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وقتی طور پر یہ دھچکا سب کو تفکر میں ڈال دے گا، پھر جلد ہی حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور ہر فکر و پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ بات تقریباً سارے گاؤں میں پھیل گئی۔ سب سے پہلی آنے والی مومنا چچی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا شعور؟ آتے ہی انہوں نے اس کی کلاس لینی شروع کی۔ ان کے انداز سے تشویش سے زیادہ رنجیدگی جھلک رہی تھی، جبکہ شعور کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔ زیبا کا دل یک بار کی دھڑک اٹھا۔ سن تو لیا ہے آپ نے؟ اس نے سپاٹ سے لہجے میں کہا۔ تمہیں پتہ ہے کہ اس سے کیا قیامت آ سکتی ہے؟ ادھر زہیب سرفراز کو بلانے چلا گیا ہے۔ میں نے بھی بشیر کو تمہارے چچا بہادر خان کے پاس بھیج دیا ہے کہ وہ آ کر حالات کو قابو میں کریں۔ اب کوئی بکھیڑا کھڑا نہ ہو۔ بہت برا کیا ہے تم نے۔ انہوں نے ایک بار پھر اسے جھڑکا۔ مجھے تو آنے والے حالات ہولا رہے ہیں۔ وہ نہایت گھبرائی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ سب خواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ پھر دفعتاً اس کی نظریں زیبا پہ پڑیں۔ اس نے اسے روتے اور کمرے سے نکلتے دیکھا۔ مومنا چچی کو اماں کے پاس چھوڑ کر وہ اسے ڈھونڈتا ہوا کچن میں آیا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اپنا سر گھٹنوں پر رکھے رو رہی تھی۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب بیٹھ گیا۔
چائے ملے گی؟ وہ خاموش رہی۔ تم سے کہہ رہا ہوں۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ ناراض ہو؟ اس نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھنا چاہا جسے اس نے بڑی سختی سے جھٹک دیا۔ وہ خجالت مٹانے کو بولا، میں پشیمان نہیں ہوں، چاہے تم جتنا بھی رو لو اور رو رو کر مجھے یہ احساس دلاتی رہو، پھر بھی نہیں۔ وہ تب بھی خاموش رہی۔ پلیز زیبا، بات کرو مجھ سے یار، اس نے ملتجیانہ لب و لہجے میں کہا۔ آج تم پھر اس کے لیے رو رہی ہو؟ ان کی باتوں کا سلسلہ تب ٹوٹا جب اماں کچن میں چلی آئیں۔ ان دونوں کو نیچے فرش پر بیٹھے دیکھ کر وہ قدرے حیران ہوئیں۔ ساس کو آتے دیکھ کر وہ اٹھ کر کچن سے نکل گئی۔ مومنہ چچی چلی گئی ہیں؟ جاتی زیبا پر نظریں گاڑے اس نے پوچھا۔ ہاں۔ سونی کہاں ہے؟ رشیدہ کے ہاں ہے، انہوں نے چائے کے لیے پانی رکھا۔ سر میں شدید درد ہو رہا ہے، تم پیو گے چائے؟ انہوں نے شعور سے پوچھا۔ جی۔ وہ باہر برآمدے میں آیا۔ برآمدے کے تخت پر لیٹا وہ زیبا کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی ناراض ہوگی، لیکن اسے اس کی ناراضگی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اگر وہ اس سے بھی زیادہ ناراض ہوتی تو وہ تب بھی یہی کرتا۔ فردوس چائے بنا کر اس کے پاس لے آئیں۔ اس نے کپ چھوٹی ٹیبل پر رکھ دیا۔ بیٹا چائے رکھی ہے؟ فردوس سبزی اٹھا لائی تھی، وہ کاٹنے لگیں۔ اسی اثنا میں دھڑام سے گیٹ کھول کر سرفراز اندر آیا۔ شعور پہلے ہی دھڑام کی آواز پر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ سرفراز خان تیز تیز قدموں سے اس کے قریب آ کر زہر آلود نگاہوں سے تکتا دھاڑا تھا۔ منع کیا تھا نا کہ تم طلاق نہیں دو گے، چاہے وہ ساری زندگی بیٹھی رہے۔ شدت جذبات سے اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ سرفراز خان کی گونجدار آواز کمرے میں بیڈ پر لیٹی زیبا کے کانوں تک جا پہنچی۔ وہ سرد سے اٹھ کر تیزی سے بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلی، جبکہ شعور کھڑے ہو کر نہایت سلیقے سے بولا، ساری زندگی بٹھا کر آپ سب اس کی زندگی کیوں خراب کرنا چاہتے تھے؟ اس کے حق میں یہی بہتر تھا، اب کہیں اور شادی کر کے وہ ہنسی خوشی زندگی گزار سکے گی۔ اس کے خاموش ہوتے ہی وہ ایک بار پھر سلگتے لہجے میں بولا، کیوں؟ اور کوئی کیوں؟ تم کیوں نہیں؟ میری بیوی ہے یہاں۔ تو وہ کیا تھی؟ وہ چلاتے ہوئے بولا، جبکہ فردوس نہایت پریشانی سے ان دونوں کی باتیں سنتی رہیں۔ دیکھو وہ یہاں خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کا جملہ کاٹ کر وہ کاٹ تار آواز میں بولا، بہانے مت بناؤ، تم اسے رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، اگر وہ خوش نہ رہتی تو نہ رہتی، تم ایک بار اس کو یہاں لے کے تو آتے۔ دیکھو بیٹا تم ناراض نہ ہو، اس کے باپ کو آنے دو، وہ اس سے سمجھ لے گا۔ اس نے بہت غلط کام کیا ہے، میں جانتی ہوں، پر اب وہ منت بھرے لہجے میں اسے رام کرنے لگی۔ اب کیا کرو گے تم لوگ؟ میں نے منع کیا تھا اسے، تم بات کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ شعور نے تیز آواز میں کہا، کیا نہیں سمجھ رہا میں؟ ہاں بولو۔ وہ قدم بڑھا کر اس کے بالکل نزدیک کھڑا ہو گیا۔ سرفراز تمہارے بابا اور چاچا اس کو دیکھ لیں گے، تم فی الحال۔ ان کے چہرے پر زردی سی چھا گئی، حلق میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے۔ اتنا عرصہ بٹھائے رہنے کے بعد یہ کرنا تھا تم نے؟ وہ دھاڑا۔ فردوس نے جب دیکھا کہ وہ اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تو بھاگ کر کمرے سے نکل گئی، جبکہ زیبا ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ سرفراز کا چہرہ سرخ تھا، اس کے چہرے پر رقم وحشت ناک تاثرات دور کھڑی زیبا کو بھی وحشت زدہ کر رہے تھے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اس طلاق کے بعد تم ہنسی خوشی زندگی گزار لو گے؟ تمہاری اس ہستی زندگی میں آگ نہ لگا دوں تو میرا نام بدل دینا۔ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس نے اسے دھکا دیا۔ زیبا گھبرا کر ان کے قریب آئی، اس نے شعور کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر کمرے میں جانے کا کہنے لگی۔ سرفراز خان اسے دیکھ کر ایک لمحے کو چپ ہو گیا، پھر شعور نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑا کے کہا، تم جاؤ اندر۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایک نظر اس پہ ڈال کر وہ سرفراز خان سے بولا، تم جو کر سکتے ہو کر لو، میں انتظار کروں گا۔ اس کی بات پر سرفراز خان کو آگ لگ گئی۔ میں کچھ کرنے ہی آیا ہوں۔ بلیک واسکٹ کی اندرونی جیب سے ریوالور نکال کر اس نے اس کے سینے پر تان لیا۔ اس وقت زیبا زور سے چلائی، کیا کر رہے ہو تم؟ ایک دھماکہ تھا جو اس کے ارد گرد گونج کے رہ گیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی سرفراز خان بھاگتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ وہ چیخ چیخ کر زمین پر گرے شعور کے سینے سے نکلے خون کو اپنے دوپٹے سے روکنے لگی، پھر اس نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ شعور آنکھیں کھولو، وہ چلانے لگی۔ شعور آنکھیں کھولو پلیز، وہ اس زور سے چلائی۔ وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگا لیکن اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ شعور تم ایسا نہیں کر سکتے، آنکھیں کھولو۔ گیٹ سے اندر داخل ہونے والوں پر اس کی توجہ نہیں تھی۔ حشمت بھاگ کر شکور کی گاڑی لے کے آؤ۔ اس کے کانوں میں واحد یہی الفاظ آئے تھے، باقی وہ کچھ سن نہیں رہی تھی۔ شعور آنکھیں کھولو،
وہ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے بار بار اسے آنکھیں کھولنے کا کہہ رہی تھی۔ اس کی قمیض، اس کا دوپٹہ اس کے سینے سے بہنے والے خون سے سرخ ہو گیا تھا۔ شعور کی وائٹ شرٹ سرخ ہو چکی تھی۔ بہادر خان گھٹنوں کے بل بیٹھ کر شعور کے ساکت وجود میں زندگی کے رمق کھوجنے لگے۔ شعور کی چائے ٹھنڈی یک ہو چکی تھی۔ اسے مجھ سے محبت نہیں تھی۔ اگر اسے مجھ سے محبت ہوتی تو وہ میری بات مان لیتا۔ وہ ایسا کبھی نہ کرتا۔ اس نے ہمیشہ میرا دل دکھایا ہے، مجھے تکلیف دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں اسے بد دعا نہ دوں۔ میں نے اسے بد دعا نہیں دی، لیکن پھر کیوں وہ مجھ سے ناراض ہو کے چلا گیا؟ وہ بہت ظالم تھا۔ وہ ہمیشہ وہی کرتا جو اپنے لیے بہتر سمجھتا۔ وہ خود غرض تھا، اسے اپنی فکر تھی، کسی اور کی نہیں۔ اسے زرین سے محبت تھی۔ اسی کو زندگی بھر کی خوشیاں دینے کے لیے اس نے مجھے اکیلا کر دیا۔ وہ جھوٹ بولتا تھا، وہ مجھے بیوقوف بناتا رہتا تھا۔ اسے مجھ سے محبت تھی، وہ یہ جھوٹ بولتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ وہ مجھے آسمان سے زمین پر پٹک دے گا۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں قیامت کے دن اس سے حساب مانگوں گی۔ مجھے آرام سے زندگی گزارنے نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے میری زندگی میں آگ لگانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گیا۔ وہ بہت ضدی تھا۔ اسے میں نے کبھی کہا لگاتے نہیں دیکھا تھا۔ اس دن اس نے مجھے تڑپانے، میری یادوں میں آگ لگانے کے لیے زندگی سے بھرپور کہا لگایا تھا۔ اس کے کہے نے اندر باہر ویرانی، وحشت پیدا کر دی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ میں کبھی بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ اگر میں اس دن ہار مان لیتی اور اس سے اظہار محبت کر لیتی تو وہ مجھے بتا دیتا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ شاید وہ مجھے بتا دیتا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس دن کی جیت میری سب سے بڑی ہار بن جائے گی۔ میں اسے روک نہ پائی۔ اس نے زرین کے گھر سے لوٹنے کے بعد کچن میں میرے پاس بیٹھ کر مجھے بولنے کو کہا تھا۔ میں اسے نہیں بولی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اب زندگی بھر میں اس سے بول نہ پاؤں گی۔ وہ مجھے بولنے پر مجبور کرتا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تاکہ میں احساس جرم میں مبتلا رہوں، میں ساری زندگی تڑپتی رہوں۔ اس نے چائے کی فرمائش کی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس کی زندگی کی آخری فرمائش ہے۔ میں اسے اپنے ہاتھ کی ایک کپ چائے تک نہ پلا سکی۔ اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور میں نے بڑی بے رحمی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ میں نے اسے بہت تکلیف دی تھی، لیکن اس وقت مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں اس کے لمس کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ آنکھیں کھولو۔ میں نے کہا مجھ سے بات کرو، لیکن وہ ناراض ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے ناراض رہتا تھا، لیکن مجھے خود سے ناراض نہ ہونے دیتا۔ ایک تھپڑ کھاؤ گی مجھ سے کہہ کر مجھ سے اپنی بات منوا لیتا، مجھے بولنے پر مجبور کرتا۔ وہ اچھا آدمی نہیں تھا۔ اس کے ساتھ رہ رہ کر میں بھی ظالم ہو گئی تھی۔ میں بھی اسے تکلیف دینے لگی تھی۔ میں ہر وقت اس سے ناراض رہتی۔ میں نے ہمیشہ سب کی بات کو، جذبات و احساسات کو اولیت دی، لیکن اس کے جذبات و احساسات کی پرواہ نہ کی۔ میں نے اسے کوئی خوشی نہ دی۔ میں ہر وقت، ہر پل اس کے لیے دکھ کا باعث بنی رہی۔ وہ مجھ سے ناراض تھا۔ جب ہی مجھے چھوڑ کے چلا گیا، وہ روٹھ گیا مجھ سے۔ میں بہت ظالم تھی۔ وہ میرا ظلم برداشت نہ کر سکا۔ اس دن میں نے اسے چپ کی مار ماری۔ بہت برا ہوا، بہت برا کیا میں نے۔ میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ سب نے مجھے اس ہاسپٹل میں ڈال دیا، کیوں مرنے نہیں دے رہے مجھے؟ وہ رو رہی تھی۔ سمندر کے قطرے بارش کی صورت اس کی آنکھوں سے برس رہے تھے۔ یاسمین اس کے پاس بیٹھی۔ میں اس سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ اسے پتا تھا کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں پاؤں گی، تبھی مجھے مارنے کے لیے اس نے یہ منصوبہ بنایا۔ کہیں سے وہ آ جائے۔ شعور کیوں نہیں آتا امی؟ شعور کہاں ہے؟ شعور آ جاؤ پلیز۔ غنودگی میں وہ بڑبڑا رہی تھی۔ یاسمین تیزی سے اٹھ کر نرس کو بلانے بھاگی۔ 2 منٹ کے اندر اندر نرس اس کے روم میں آ گئی تھی۔ اس کے ہمراہ ڈاکٹر بھی تھا۔ گہرے صدمے کے باعث نروس بریک ڈاؤن نے اسے موت سے دوچار کر دیا تھا۔ زندگی بچانے والی ذات بڑی رحیم ہے۔ ہوش میں آتے ہی وہ شعور کو یاد کرتی۔ اس کی ماں اسے بار بار یہی باور کراتی کہ شعور زندہ ہے، لیکن وہ یقین نہ کرتی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے شعور کو مرتے دیکھا تھا، پھر کیسے ان کی بات پر یقین کر لیتی؟ 5ویں دن اس کی حالت پہلے سے کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ بٹیا دوا پی لو۔ یاسمین اسے دوا پلانے کے لیے اس کی جانب آئی۔ کیا کروں گی پی کر؟
اس نے نہایت ٹوٹے اور شکستہ لہجے میں کہا، جان لو گی اپنی؟ یاسمین کا دل کٹ کر رہ گیا۔ شعور کو کچھ نہیں ہوا؟ اگر وہ ٹھیک ہے تو مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتا؟ کہاں ہے وہ؟ مجھ سے ملواؤ اسے۔ ملواؤں گی، پر کچھ انتظار تو کرو، ماں نے پر یقین انداز میں کہا۔ وہ پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے بولی، وہ ہوگا تو ملواؤں گی مجھ سے۔ تم ٹھیک ہو جاؤ پھر مل لینا اس سے۔ سبحان اس سے ملنے آئے تھے۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ پھر اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر کھڑکی کی طرف گئے۔ ہلکے پردے کھینچ کر انہوں نے کھڑکی کھول دی۔ اندر کا سارا حبس کھڑکی کے راستے باہر کی ٹھنڈی ہوا سے ختم ہو کر رہ گیا۔ پھر کیلے کے چھلکے اتار کر وہ اسے زبردستی کھلانے لگے۔ دوا پلا کر وہ اس سے کہنے لگے، آؤ چلتے ہیں۔ اسے سہارا دے کر اٹھانے لگے۔ کہاں لے جا رہے ہیں؟ یاسمین بولی، شعور سے ملوانے۔ وہ چکرا کر بستر پر گرنے لگی۔ سبحان نے اسے پکڑ لیا، لیکن انہوں نے کچھ کہنا چاہا۔ سب ٹھیک ہے، سبحان نے جواباً کہا۔ اب وہ کچھ نہیں بولی۔ وہ خوش فہم نہیں تھی۔ باپ کی بات پر اس نے 1% بھی یقین نہیں کیا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ دونوں اسے بیوقوف بنا رہے ہیں، اس سے جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن خلاف توقع وہ چپ چاپ ان کی بات پر عمل کرتی گئی۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ دونوں کمرے سے نکلے۔ کوریڈور کے آخری سرے کے تیسرے روم کے دروازے کو بڑی آہستگی سے اس نے کھولا۔ آؤ کہہ کر وہ اندر چلے آئے۔ کمرے میں ہلکی نیلی روشنی تھی، لیکن مکمل سکوت۔ بیڈ پر کوئی لیٹا ہوا تھا۔ آؤ، اسے کھڑے دیکھ کر انہوں نے اسے آگے آنے کو کہا۔ وہ آہستگی سے بیڈ کے سرانے پہنچ گئی۔ سفید کمبل میں منہ ڈھانپے کوئی لیٹا ہوا تھا۔ سبحان نے اس کی خاموش آنکھوں کو پڑھتے ہوئے آگے بڑھ کر آہستگی سے اس کے چہرے سے کمبل ہٹا دیا۔ وہ سیدھا لیٹا سو رہا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ شاید غلط فہمی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو رگڑا اور پھر سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں گہری دھند چھا گئی ہے۔ ایک بار پھر سے چادر سے اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ یہ وہی ہے۔ پھر اس نے سبحان کو دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہے تھے۔ ایک بار پھر اس نے اپنی نظریں شعور کے چہرے پہ جمائی۔ سبحان کہنے لگے، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کمرے سے نکل گئے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کی سفید رنگت زرد پتے کی طرح تھی۔ وہ کھلا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ وہ خوبصورت آنکھیں بند تھیں۔ وہ دلکش مسکراہٹ خاموش بن گئی تھی۔ وہ وہاں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ ہم کہتے تھے نا کہ شعور زندہ ہے؟ سبحان کی آواز اسے دور سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ جو آواز صاف سنائی دے رہی تھی وہ کچھ اور کہہ رہی تھی۔ اس سینے پر گولی کھا لوں گا، پر تمہارا ہو کر مروں گا۔ اسے ایمرجنسی وارڈ سے یہاں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ وہ آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے، بیٹا ایسا نہیں کرتے۔ زندگی میں اچھا برا لمحہ آتا رہتا ہے، لیکن ہمت ہار دینا عقل مندی نہیں ہے۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہے تھے جو اس کے کانوں میں نہیں پڑ رہا تھا۔ جو پڑ رہا تھا وہ کوئی اور آواز تھی۔ 10 جملوں میں اظہار محبت کرو گی؟ وہ اس سحر انگیز آواز میں کھوئی صرف اسی کو سوچ رہی تھی۔ اپنے روم میں گھستے ہی اس نے سجدہ شکر ادا کیا تھا۔ زندگی اتنی سہل نہیں ہوتی جتنی بظاہر دکھائی دیتی ہے۔ محبت ہوئی، ولن آیا، خاتمہ ہوا، شادی ہو گئی۔ یا وہ غریب تھا، اس نے محنت کی اور وہ کامیاب ہو کر ایک اچھی زندگی گزارنے لگا۔ کہنے میں یہ ایک آسان سی بات لگتی ہے، لیکن کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میری زندگی بھی انہی پرپیچ راہوں سے گزرتی رہی۔ شادی کی رات میں بہت روئی تھی۔ میں روئی تھی یہ سوچ کر میں ایک کٹھن امتحان میں پڑ گئی تھی۔ شادی سے پہلے میں نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس قسم کی کوئی بڑی آزمائش مجھ پہ آ سکتی ہے۔ شعور سے مجھے اس رشتے پر کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک شادی شدہ بندے کو ایک خوابوں میں رہنے والی لڑکی کبھی پسند نہیں کرتی، لیکن اس رشتے کے بعد والدین کے سمجھانے پر میں حقیقتاً اسے قبول کرنے کو مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی۔ لیکن شادی کی پہلی رات شعور کے رویے نے مجھے پھر سے یہ سب سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن تمام تر فکروں سے آزاد ہو کر میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ اس کی نفرت زرین سے تھوڑا مٹا ہوا ہے۔
لیکن شادی کی رات میری ساری خوش فہمی دھری کی دھری رہ گئی۔ اسے صرف زرین سے نفرت نہیں تھی بلکہ اسے عورت ذات سے نفرت ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات پر رونا نہیں آیا تھا کہ اس نے مجھے نظر انداز کیوں کیا، بلکہ مجھے صرف اس بات پر رونا آیا تھا کہ کیا اب میں آزمائشوں میں گرنے لگی ہوں۔ اپنی ناکامی کا خوف، اپنی ہار کی سوچ مجھے رلاتی رہی تھی۔ اس کے کڑوے کسیلے جملے، اس کی تلخ باتیں، طنز برے فکرے میرے دل پر کچوکے لگاتے رہے۔ جتنی کڑواہٹ اس کے اندر رچی بسی تھی وہ میرا سارا حوصلہ توڑ دیتی تھی۔ ابتدا میں بہت روتی رہی، مایوس ہوتی رہی، پھر دھیرے دھیرے میں اس کے ساتھ اپنا رویہ بدلنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ مرد تھا۔ میرا یقین ہے کہ مرد کے ساتھ عورت کی پتہ نہیں کیا نہیں چلتی۔ اپنی انا کو کچل کر عورت کو مرد کی طرف بڑھنا پڑتا ہے، چاہے وہ اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیوں نہ کرتا ہو۔ عورت کے پاس دوسری کوئی راہ ہوتی ہی نہیں سوائے اپنی انا کا جنازہ نکالنے کے۔ صرف مرد ہی انا رکھتا ہے، عورت تو صرف سوچ سکتی ہے۔ وہ وہی کرنے لگی جو وہ کہتا۔ مجھ پر بہت ساری ذمہ داریاں پڑ گئی تھیں، ایک تو اپنی زندگی کو ایک دوسرا رخ دینے کی، اور دوسری ایک غلط راہ پر پڑ جانے والے کی عورت پر اعتماد بحال کرنے کی۔ وہ عورت کو بری اور عیاری سے تشبیہ دیتا تھا۔ جب ایک فرد حد سے زیادہ متنفر ہو، آپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کی ذات کو ذلیل کرتا ہو، دن رات طنز کے تیر چلاتا ہو، ساری رات سارا دن گھر سے باہر رہتا ہو، اجنبی ہو، پھر محبت آنے کی بجائے صرف غصہ آتا ہے۔ مجھے بھی غصہ آتا تھا، لیکن اگر میں غصہ کرتی، روتی، چیختی، شور مچاتی تو کیا ہوتا؟ میں بھی زرین بن جاتی۔ غصے کو محبت کی شکل دینا میری مجبوری تھی۔ میں اس کے ساتھ بولتی رہتی، ڈھیٹ بن کر خود کو بولنے پر اکسانے کے لیے مجھے کتنی محنت کرنی پڑتی تھی یہ صرف میں جانتی ہوں۔ پھر رفتہ رفتہ وہ مجھے سننے لگا۔ ہاں، مجھے محسوس ہوا تھا کہ وہ مجھے سن رہا تھا، اگرچہ تاثر کوئی بھی ہو پھر بھی وہ مجھے سن لیتا تھا۔ اس بات نے مجھے حوصلہ دیا اور میں پورے حوصلے سے خود کو ہمت دلا کر اس سے، اس کی زندگی، اس کے خیالات، اس کے اندر جتنی نفرتیں تھیں، جتنے گلے شکوے تھے، سب کو ڈسکس کرنے لگی۔ اور پھر جب وہ میرا ہوا، جب میری طرف پلٹ کر آیا، تو پھر وہ ہوا جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، یعنی زرین ہمارے بیچ آ گئی۔ اس بات نے مجھے توڑ کے رکھ دیا۔ میں دل میں دکھ کا طوفان لیے اماں کے کہنے پر صرف ایک بار اس کے لیے نیک نیتی سے اس کا مقدمہ لے کر اس کے پاس گئی تھی، لیکن اس نے مجھے تھپڑ مارا کہ میں اس عورت کے لیے نہ روؤں۔ اگر اسے پتہ چلتا کہ میں کیوں رو رہی ہوں تو شاید میں زرین کے لیے نہیں، اپنے لیے رو رہی تھی۔ اس وقت مجھے اپنی بدقسمتی پر رونا آ رہا تھا۔ کیا ہوتا اگر وہ ہمارے بیچ نہ ہوتی؟ اس پل میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیا میں اس بندے کو کسی سے شیئر کر پاؤں گی؟ کیا میں اب کر سکتی ہوں؟ وہ صرف میرا نہیں، اس کا بھی ہے۔ میں اس وقت اپنی محبت کا ماتم کر رہی تھی۔ زرین اس پل کہیں پیچھے چلی گئی تھی، وہاں صرف میں تھی، میری ساتھ۔ لیکن وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ میں زرین کو طلاق دے کے آ رہا ہوں، کہ الفاظ نے مجھے گمسم کر دیا تھا۔ ہاں، مجھے اعتراف ہے کہ اس پل وہ میرا ہے کہ ایک کمینی سی خوشی ہوئی تھی۔ میں مانتی ہوں کہ زرین کے لیے میں دل سے نہ لڑ سکی۔ میں ایک عام سی عورت ہوں، ایک عام سی انسان۔ عام انسان عام ہوتا ہے، اس لیے وہ دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ نہیں رکھتا۔ میں عام تھی۔ عام لوگ اپنے لیے سوچتے ہیں، بعد میں دوسروں کے لیے۔ میں خاص نہیں تھی، میں زرین کے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ عام انسان اپنے فائدے، اپنی بھلائی کے لیے خوش ہوتا ہے۔ مجھے احساس تھا، لیکن میں اپنے اندر کی اس حساس عورت کا کیا کرتی جو صرف میں کی تکرار کرتی تھی؟ زرین، مجھے معاف کرنا، میں تمہارا مقدمہ نہیں لڑ سکی۔ جیل کی ہوا خانے کے بعد سرفراز کو کچھ عقل آئی تو جرگہ ہوا، لیکن جرگے سے پہلے ہی ہم شہر میں سیٹل ہو گئے۔ اس کے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد ہم نے کرائے پر گھر لیا اور رہنے لگے۔ باقی تو سب ٹھیک ہے۔ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، پہلے کی طرح قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے۔ اس نے آخری 2 پارے بھی حفظ کر لیے ہیں۔ ہسٹری میں ایم اے کے بعد وہ ایک مقامی کالج میں ہسٹری پڑھاتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ اب بھی نہیں سدھرا۔ وہ اب بھی بلبشا کے بارے میں سچ سچ نہیں بتاتا۔
جس لڑکی کے بارے میں پوچھوں چپ چاپ مسکرانے لگتا ہے، پوچھوں تو ایک دم بولنے لگتا ہے۔ اس بات کا جواب دوں گا جو صرف میری اور تمہاری ہوگی۔ ماضی میں نے جو کچھ کیا اس پر مجھے بہت افسوس ہے۔ اس سے زیادہ اس بات پر افسوس ہے کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ برا سلوک کیا جس نے میری زندگی کو سیدھے راستے پر ڈالا، ایک بہتر زندگی کی طرف مجھے گامزن کیا۔ زرین نے جو میرے ساتھ کیا اس کا بدلہ میں سب سے لیتا رہا۔ غلط تھا، لیکن کیا کریں کہ انسان بہت جذباتی ہوتا ہے۔ میں نے زرین کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ دین دنیا دونوں۔ اس بات کا افسوس مجھے تا حیات رہے گا۔ پھر اس لڑکی کے صبر نے، جس کا جینا میں نے بہت مشکل کر دیا تھا، میرے اندر ڈر پیدا کر دیا۔ وہ جو راتوں کو رو رو کر صبر سے اللہ سے دعا کرتی تھی، اس نے میرے دل میں خوف پیدا کر دیا۔ میری دنیاوی زندگی تو تھی ہی خراب، آخرت بھی کیا خراب ہوگی، یہ سوچ کر میں لرز جاتا۔ جانے کیسے میں اس لڑکی سے ڈر گیا۔ ہاں، مجھے اعتراف ہے کہ میں اس سے ڈرنے لگا، اس کی بد دعاؤں سے، اس کی آہوں سے۔ پھر رفتہ رفتہ میں لاشعوری طور پر وہ کرنے لگا جو وہ چاہتی تھی۔ میں نے راتوں کو دیر سے آنا چھوڑ دیا۔ اسے چرس سے نفرت تھی، میں نے چرس پینا چھوڑ دیا، حالانکہ اس کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، صرف میں جانتا ہوں۔ نشہ آسانی سے نہیں چھوٹتا۔ جن دنوں میں نشہ چھوڑ رہا تھا ان دنوں مجھے بہت غصہ آتا تھا، جھنجھلاہٹ سر پہ سوار رہتی تھی۔ 2-3 مہینوں میں نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ میں دیکھتا تھا وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، بلکہ زندگی سے بیزار ہو گئی تھی، پر میں کیا کرتا؟ میں اسی کے لیے تو کر رہا تھا یہ سب۔ اسے میری ٹیلی فون پر لڑکیوں سے باتیں کرنا برا لگتا تھا، میں نے ان کے ساتھ بات چیت بند کر دی۔ اس پر ہمارے بیچ سخت جھگڑا بھی ہوا۔ اسی کی خاطر میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے جانے سے انکار کرتے ہوئے لاہور جانے کا بہانہ بنایا۔ میں برے دوستوں کی صحبت ترک کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ ان سب باتوں کے پیچھے اس لڑکی کے صبر کا خوف تھا۔ مجھے اس کے صبر سے ڈر لگتا تھا۔ اس کا صبر مجھے کس انجام سے دوچار کر سکتا تھا، میں ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا۔ اس نے میری بدسلوکی کے بارے میں کسی سے ایک لفظ تک نہ کہا تھا۔ یہ صبر ہی تو تھا۔ اس نے سب اللہ پہ چھوڑا تھا، اور جو اللہ پر چھوڑتے ہیں تو اللہ بہتر کرتا ہے اس بندے کے حق میں۔ اور پھر اسی ڈر کے باعث میں نے اسے اپنی بیوی تسلیم کر لیا۔ ہاں، پھر میں نے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ جب اس نے مجھے ماں بننے کی خوشخبری سنائی تو میں مسجد میں گھنٹوں روتا رہا تھا کہ اللہ نے مجھ جیسے گناہ گار کو بچے جیسی نعمت بخشی۔ تب میں بہت رویا تھا۔ میں نے اللہ سے معافی مانگی، بخشش طلب کی۔ اسے کتابوں سے محبت تھی، اسے علم سے عشق تھا۔ میں نے بھی کبھی علم سے عشق کیا تھا۔ پھر اس کی خواہش کو اپنا مقصد بنا کر میں نے ایک بار پھر ایڈمیشن لیا۔ اگرچہ دیر تو ہو چکی تھی، لیکن علم حاصل کرنے میں عمر کی کوئی قید نہیں۔ یہی سوچ کر میں نے ایڈمیشن لیا، اور یوں میں اس کے خواب کو پورا کرنے میں دل و جان سے لگ گیا۔ بعد میں حالات نے کروٹ لی تو میں ہاسپٹل اور سرفراز خان جیل چلا گیا۔ میرے ڈسچارج ہونے کے کچھ مہینوں بعد ہمارا راضی نامہ ہوا۔ یوں بات بن گئی، لیکن راضی نامے کے بعد بھی ہم شہر میں ہی رہنے لگے، گاؤں نہیں گئے، کہ شہر ہر لحاظ سے بہتر تھا گاؤں سے۔ پھر میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ ایم اے ہسٹری کے بعد کچھ عرصہ بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا، پھر ایک مقامی کالج میں لیکچرارشپ مل گئی۔ زندگی میں اگر اچھا ساتھی میسر آئے تو انسان اندھیروں سے نکل کر روشنیوں میں آ جاتا ہے۔ میں نے جو کیا اس پر پشیماں ہوں، اور اللہ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے آخری 2 سپارے میں نے حفظ کیے اور پورا قرآن پاک پھر سے دہرایا۔ زرین غلط تھی یا نہیں، پر میں سمجھتا ہوں کہ میں غلط ضرور تھا۔ میں نے بھی بڑے جذباتی انداز میں سوچا، خود کو بھی تماشا بنایا اور زرین کو بھی۔ شاید یہ میری کم عمری کے باعث ہوا۔ حالات کا تلاطم ٹوٹا، موسلا دھار بارش حالات نہیں خیالات۔ خیالات کا تلاطم ٹوٹا، موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ اس وقت دوپہر کا 1:30 بج رہا تھا۔ ٹیرس پہ کھڑا، ریلنگ پہ ہاتھ ٹکائے، وہ اس برستی بارش سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کچھ اسٹوڈنٹس کینٹین میں شرارتوں میں مصروف تھے، ان کے کہے دور دور تک سنائی دے رہے تھے۔ کینٹین میں گرم گرم پکوڑوں، سموسوں کی خوشبوئیں اطراف میں پھیل کر بھوک کو بڑھا رہی تھیں۔ وہ کب سے کھڑا بارش کے رکنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کلاسز آف ہوتے ہی وہ گھر جانے کے موڈ میں تھا۔ بارش کے قطروں کی رفتار میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا۔
گھر کا نمبر ملایا. کال ریسیو کرنے والی وہی تھی. اسے پتہ تھا کہ وہ اس کی کال کا انتظار کر رہی ہوگی. اتنی دیر کیوں کی؟ اس نے کال ریسیو کرتے ہی اسے لتاڑا. بارش نہیں دیکھ رہی؟ تو موسم دیکھ کر ہی نکلنا تھا نا. اس نے سنجیدگی سے کہا. لیکچرز تھے میرے، ایسے کیسے چھوڑ دیتا. اس نے وضاحت کی. تو اب کب تک آئیں گے؟ اس نے طنز سے بھرپور انداز میں کہا. وہ چشم تصور میں بھی اسے ناراض دکھائی دے رہی تھی. جب بارش رکے گی، اس نے جواباً کہا. اور اگر بارش شام تک جاری رہی تو؟ اب کی بار بھی اس نے سنجیدگی سے کہا. تو شام کو آؤں گا. ٹھیک ہے، شام کو آ جانا. اس نے لائن کاٹ دی. وہ مسکرا دیا. وہ اس سے ناراض تھی. کل رات سے ان کے درمیان ناراضگی چل رہی تھی. وہ راضی ہونے کے موڈ میں نہیں تھی. اس نے ایک بار پھر کال ملائی. اب کی بار بھی اس نے ریسیو کی. خفگی کے باوجود وہ ہمیشہ اس کی کال ریسیو کرتی تھی. کیا ہے؟ اس نے چھوٹتے ہی کہا. تم ابھی تک ناراض ہو؟ وہ بڑی دلکش مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتے ہوئے بولا. میں کیوں ناراض ہوں گی؟ اس نے اسی انداز میں کہا. لگ تو رہی ہو. لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور پھر اگر ناراض ہوں بھی تو کوئی بات نہیں. کوئی دنیا کے کام تھوڑی رک گئے ہیں میری ناراضگی سے. وہ اب بھی طنز کر رہی تھی. تمہارے اس طنز سے لگ رہا ہے کہ تم ناراض ہو ابھی تک. اس نے گریدا. بہرحال بارش رکے تو آ جانا اگر دل چاہے. اگر نہ چاہے تو پھر میں کیا کہہ سکتی ہوں. ویسے بھی تمہارا ہم سب سے دل تھوڑی لگتا ہے. وہ اب بھی طنزیہ لب و لہجہ اختیار کیے ہوئے تھی. وہ بے ساختہ مسکرایا. دکھاؤں اپنا دل؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا. رکھو اپنے پاس بوسیدہ عاشقوں کا مارا دل. وہ کھل کر مسکرانے لگا. تم تو بہت ناراض لگ رہی ہو. میں ابھی آ رہا ہوں. وہ بے چین ہوا. گھر جانے کی خواہش مچلنے لگی. اس نے جلدی سے کہا. نہیں، بارش رکے تبھی آنا. بھیگ جاؤ گے تو نزلہ زکام بھی ہو سکتا ہے. اس کی ہدایات کافی سے زیادہ حکم نامے کی حیثیت رکھتی تھیں. تمہاری ناراضگی ختم سمجھوں؟ اس نے دھیمی مسکراہٹ سے پوچھا. شام کو بات ہوگی. اس نے ایک بار پھر کال ڈسکنیکٹ کر دی. وہ مسکرایا. وہ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہوا کرتی تھی. بڑی باتوں کی بجائے چھوٹی بات کو لے کے ناراض ہو جاتی تھی. اسے اس کی یہی بات اچھی لگتی تھی. ناراضگی کی وجہ نیوز تھی. رات کو وہ ٹی وی پر نیوز دیکھ رہا تھا. وہ اس سے بات کر رہی تھی. اس نے اس کی باتوں کو کوئی توجہ نہ دی اور پھر کسی خاص نیوز پر اس نے اسے چپ کر جانے کو کہا، جس کی وجہ سے وہ برا مان گئی اور اب تک ناراض تھی. حالانکہ رات کو وہ اس سے ایکسکیوز کر چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ ماننے کو تیار نہ تھی. بارش کی رفتار وہی تھی. وہ بارش رکنے کی دعائیں مانگنے لگا. وہ جلد سے جلد گھر جانا چاہتا تھا تاکہ اپنی روٹھی بیوی کو منا سکے. لیکن یہ بارش، اسے پتہ تھا کہ اس کے ایک محبت بھرے جملے اور ذرا سی توجہ اسے منٹوں میں منا لے گی. اس لیے وہ مطمئن سا اس کی ناراضگی کو سوچتا مسکراتا رہا. اس کی نظریں بارش پر تھیں اور دل زیبا شعور کے پاس. وہ دل جس میں اس کے لیے عقیدت بھی تھی اور محبت بھی. اور جہاں محبت کے ساتھ عقیدت بھی ہو وہاں زندگی سنورتی ہے، بگڑتی نہیں. ختم شد. سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول گمراہ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.